السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے رستہ بھول گیا تھا۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ چودھری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ پرانی باتیں پرانی رسمیں پلٹ رہی ہیں، تم اس گھڑی سے ڈرو کہ جب تم بھی سر جھکائے قطار شہزادگان شہر وفا میں بے بس کھڑے ہو، لیکن وہ شہر الفت کی شہزادی، وہ خواب یادوں کے نرم پھولوں پہ پاؤں رکھتی، ہتھیلیوں پر گلاب زخموں کی سرخ کلیوں کا ہار لے کر تمام تر حسن و تمکنت سے قطار شہزادگان شہر وفا کی جانب بڑھے تو لیکن تمہارے آگے سے ایسے گزرے تمہاری آنکھیں سوال کرنا بھی بھول جائیں۔ تم اس گھڑی سے ڈرو کہ جس دم وہ شہر الفت کی شہزادی تمہیں دکھا کر تمہارے ہوتے فقیر راجہ کو اپنی چاہت کا ہار پہنائے اور تمہاری یہ خشک آنکھیں سوال کرنا بھی بھول جائیں۔ عمر بھائی کہاں ہو؟ رفعت آپا کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم کے ملکے جیسے ماحول میں بستر پر اوندا لیٹا کسی رسالے کو آنکھوں سے لگائے عشرت آفرین کی نظم میں گم تھا۔ الفاظ تھے کہ نشتر سیدھے دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ کمرے میں بند ہو کر کیا کر رہے ہو عمر؟ رفعت آپا اندر داخل ہو چکی تھی اور آتے ہی ہاتھ کھلے پردے سمیٹ کر فضا کا ملگجہ پن دور کرنے کی صحیح کی تھی۔ وہ نیلی ساڑی میں ملبوس تھی۔ عمر کی 45 بہاریں دیکھ چکی تھیں۔ 10 سال پہلے بیوہ ہو کر میکے آئی تھی، 11 سالہ نوین اور 7 سالہ فاروق کے ہمراہ۔ اب تو ماشاءاللہ وہ بھی جوان ہو چکے تھے۔ عمر نے آہستگی سے رسالہ سائڈ پر رکھ دیا۔ آپا اس کے پاس بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور نرمی سے اس کے الجھے ہوئے براؤن بال سلجھانے لگی۔ اب پچھتانے سے کیا فائدہ عمر؟ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، تم خوش نہیں رہ سکو گے۔ امی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے شہزادے جیسے بیٹے کی شادی ایک طلاق یافتہ لڑکی سے ہو، مگر تمہاری شدید خواہش اور ضد کی وجہ سے ہم سب کو صبر کا گھونٹ بھرنا پڑا۔ اب دیکھ لو، وہی ہوا نا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ شادی کو ابھی فقط 1.5 ماہ ہوا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے منہ موڑے یوں اجڑے اجڑے پھرتے ہو جیسے بیچ میں قرنوں کے فاصلے ہوں۔ اگر یہی تماشا کرنا تھا تو بیاہ کہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ روحانسی ہو کر سوال کر رہی تھی۔ عمر اٹھ کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگا۔ وہ سفید ڈھیلی ڈالی ہاف سلیو شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس تھا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کی کشادہ آنکھوں میں بے خوابی اور تھکاوٹ کی سرخی نمایاں تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ چہرے پر بشاشت اور سرشاری کا کوئی نشان ثبت نہیں تھا جو نئے نویلے دلہا ہونے کا پتہ دیتا۔ ایک وہ بیگم صاحبہ ہیں جو 20 گھنٹے شکل پہ مردنی اور ویرانی چھائی رہتی ہے، جیسے سارے اگلے پچھلوں کو اکٹھا رونے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ نہ شوہر کی خوشنودی اور ضروریات کا خیال، نہ گھر بار کی فکر۔ کچن کے کام میں تو پھر مارے باندھے ہاتھ بٹا دیتی ہے، مگر تمہارے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ مجھ سے کل یہ کہنے کی خطا ہو گئی کہ عمر آنے والا ہے، ذرا اچھے سے کپڑے اور زیور پہن کے میک اپ کر کے تیار ہو جاؤ، تمہارا شوہر دیکھ کے خوش ہوگا۔ جواب میں اس نے اس قدر ناراضگی سے مجھے دیکھا جیسے اسے جبری موت کا حکم سنا رہی ہوں۔ آپا کی برہمی انتہا کو چھو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کے نزدیک یہ کام ایسا ہی ہو، موت کی حد تک تکلیف دے۔ وہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر وارڈروب کھنگالنے لگا تھا۔ آپا نے جلبلا کر اسے دیکھا تھا۔ لو، یہ بھی خوب کہی۔ ارے یہ تو تمہاری مروت ہے جو اسے اب تک برداشت کیے ہوئے ہو۔ کوئی اور مرد ہوتا تو ایسی عقل کھری اکھڑ اور بد لحاظ لڑکی کو 2 دن میں چلتا کر دیتا۔ کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں ہمیں اس کی سرد مہری اور بیگانگی کی وجہ سے۔ آس پڑوس کے لوگ، جاننے والے، رشتہ دار سب بھی چکر لگاتے رہتے ہیں، دلہن سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں، اور بیگم صاحبہ کا یہ انداز ہے کہ سلام کے بعد ایسی ٹیپ چپکا کے بیٹھتی ہے کہ قسماً بھی خود سے زبان نہیں کھولتی۔ اگر جو مہمان بلوانے کی کوشش کریں تو سرد و سپاٹ انداز میں 1-2 جوابی فقرے کہہ کر اٹھ جاتی ہے۔ ابھی صبح خالہ کبریٰ آئی تھی اپنی بہو کے ساتھ۔ انہوں نے صاف منہ پر کہہ دیا، اے نسیمہ، تمہاری بہو خوش نہیں ہے کیا تم لوگوں سے؟ دیکھو تو کیسی رونی صورت بنائے بیٹھی ہے، خوشی کی رمق بھی نہیں ہے چہرے پہ، نہ دلہنپے کا سا رنگ و روپ، نہ چال ڈھال اور انداز و اطوار۔ اسے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے تمہارا بیٹا زبردستی نکاح پڑھوا کر ساتھ لایا ہو۔ رفعت آپا پھٹ پڑی تھی۔ بھلا بتاؤ کیا عزت رہ گئی ہماری؟ میری تو شرم سے گردن نہیں اٹھ رہی تھی ان کے سامنے۔ اس سے پوچھو کس جنم کا بدلہ لے رہی ہے ہم سے؟ جب سے آئی ہے یہ گھر ہنسی اور سکون کے لیے ترس گیا ہے۔ آپ جذباتی نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آسمانی شلوار قمیص نکال کر بازو پر ڈالنے کے بعد الماری بند کر رہا تھا۔ لب و لہجہ شاہد تھا کہ یہ جملہ محض بہلاوا تھا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ 1.5 ماہ گزر گیا ہے اسی آس پہ۔ ان کا لہجہ تند و تیز تھا۔ تم بھی تو کچھ نہیں کہتے اسے؟
ان کا انداز شکایتی ہو گیا۔ کیا کہوں، وہ احساس شکستگی سے دوچار ہو گیا۔ اپنے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی تباہ نہ کرے۔ اگر سچ مجھ گھر بسانا چاہتی ہے تو یہ اجنبیوں والے نروٹھے انداز ترک کر دے اور گھر کے معاملات میں دلچسپی لے۔ میں تو حیران ہوتی ہوں اس کی عقل پر۔ اتنا بھی احساس نہیں کہ تم نے اس کے ساتھ کتنی بڑی نیکی کی ہے، عزت کی کتنی اونچی مسند پر لا بٹھایا ہے، کتنی مشکلوں سے پایا ہے تم نے اسے، کس طرح اس تک پہنچنے کی راہیں ہموار کی تھی، کتنا لڑے تھے اس کی خاطر، اس نے کیا صلہ دیا۔ رفعت آپا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کے جملوں نے عمر کے تپتے ہوئے دماغ میں ہیجان سا بھر دیا۔ بہت سے ان دیکھے خنجر بھالے جسم کے پار ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر زور سے کچلا تھا۔ رفعت آپا تھک ہار کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آخر ننھی بچی تو نہیں ہے، ایک خامند بھگتا چکی ہے۔ ذرا برابر پرواہ نہیں اس بات کی کہ شوہر کمرے میں اس کا منتظر ہے اور وہ مزے سے ٹی وی کے آگے بیٹھی کارٹون دیکھ رہی ہے۔ وہ چڑھے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ آپا، میں چینج کر کے آ رہا ہوں، آپ کھانا لگوائیے گا، بڑی سخت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ اب مزید ان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ کتنی بڑی نیکی کی ہے، کس طرح اس تک پہنچنے کے لیے راہیں استوار کی تھیں۔ یہ جملے رہ رہ کر اس کے اعصاب پر نوبت بجا رہے تھے۔ دروازے کے باہر کیا ہے؟ ایک رستہ ہے، ہر رستے پر بھیڑ ہے، اتنی چلنا مشکل ہو جاتا ہے، آوازوں کے اس جنگل سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، دکھ کا وہ لمحہ آتا ہے، ہنسنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے جب حالات کڑے ہوں، قدموں میں زنجیر کی صورت، پھر دیر سویر تو ہو جاتی ہے۔ وہ کپڑے بدل کر سٹنگ روم میں آیا تو حسب معمول نوین اور فاروق نے باہمی لڑائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ٹی وی آن تھا اور وہ زور و شور سے کسی پروگرام پر رواں تبصرہ نشر کر رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح دونوں کا نقطہ نظر مختلف تھا، اس لیے سرحدی جھڑپوں کا آغاز لازمی امر تھا۔ آپا کچن سے سٹنگ روم تک آنے جانے کے وقفے میں انہیں ڈانٹ جاتی تھی، مگر وہ ماں کے قابو میں آنے والے نہیں تھے۔ امی تحمل سے دونوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی ناکام کوششوں میں مگن تھی اور وہ عمر نے بغور اس کا سراپا جانچا۔ سفید براق لباس میں سپاٹ اور اجنبی چہرہ لیے بظاہر ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے قالین پر صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے سحر آفرین چہرے کی سفید رنگت اور جگنوں کی طرح چمکتی براؤن آنکھوں میں دور دور تک ماحول سے ہم آہنگی اور جاذبیت اور نرمی کی علامات نہیں تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بھولے بھٹکے سے کسی اجنبی دیس میں آ نکلی ہے اور اس اجنبی دیس کی فضاؤں میں جانے کیا رچا تھا جو آتے ہی پتھر کی بن گئی ہے۔ کتنا حسن ہے تم میں، مگر میں اسے سراہ نہیں سکتا، چاہ نہیں سکتا، کھوج نہیں سکتا۔ کتنے سائر اور کشش انگیز ہیں تمہارے نقوش، مگر میں انہیں چھو نہیں سکتا، اپنے لمس سے سرفراز نہیں کر سکتا، پا نہیں سکتا۔ کتنی بد نصیبی ہے میری کہ میں مدعا منتہا سامنے ہے، مطلوب و مقصود میری ملکیت میں ہے، مگر میری سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ میری نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے، اس کا دل میرے نام نہیں ہے۔ کھوکھلے جسم کو پا کر کیا کروں گا میں تمہیں اپنا استحقاق لینے سے کبھی نہیں روکوں گی، مگر کیا تم میں اتنی جرأت ہے کہ میری طرف قدم بڑھا سکو؟ کیا تم اتنے بہادر ہو کہ آئینے سے نظر ملا کر تن کر کھڑے ہو سکو؟ اور اس کا استفسار برفیلے پانیوں کی سرد لہر کی طرح اس کے روئے روئے میں اترتا چلا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا کہ نہ وہ بہادر تھا نہ جرأت مند۔ سمین بھائی کہاں ہو تم؟ اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کھانا لگ گیا ہے، آ جاؤ۔ رفعت آپا کی بلند آواز ناگواری لی ہوئی تھی۔ سمین ہی نہیں، عمر بھی ہوش و آواز کی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ سمین بنا کچھ کہے مشینی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپا نوین اور فاروق کو گرگ کر کھانے کے لیے اٹھا رہی تھی۔ امی بھی اٹھ گئیں۔ دلہن میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ ایسے پھیکے رنگ نہ پہنا کرو، نئی شادی ہے، کیوں بدشگونی کرتی ہو؟ بری اور جہیز کے ڈھیروں کام والے کپڑے رکھے ہیں، وہ کب پہنو گی؟ امی کا اعتراض سمین نے ایک نگاہ غلط سے نظر انداز کر دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ حسب معمول اس کا لہجہ دھیما و بے تاثر تھا۔ تن ہی ڈانپنا ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سا رنگ آ گیا تھا۔ عمر جانتا تھا وہ اکثر سفید یا سیاہ لباس کیوں پہنتی ہے، اس نے خود پر ہر مسرت حرام کر رکھی تھی۔ امی بری طرح چڑ گئی اور بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل کر ڈائننگ روم میں آ گئیں۔ فون کی بیل بجی تو سب سے آخر میں نکلتی نوین نے بے دہانی میں ریسیور اٹھا لیا۔ جب تک عمر دروازے سے پلٹ کر اس تک آتا وہ رانگ نمبر کہہ کر رکھ چکی تھی۔ کون تھا؟ ایسے ہی ماموں، کوئی سبزی منڈی کا بھاؤ تاؤ پوچھ رہا تھا۔ الہٹ سی نوین بے فکری سے کندھے اچکا کر ہنسی۔ غلطی سے ادھر نمبر مل گیا۔ عمر کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہونے لگی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ جب گھر میں یا فاروق ہوں تو فون مت اٹھایا کرو۔
نوین کان کو جاتی آگے نکل گئی۔ عمر برہمی سے پلٹا تو دروازے پر کھڑی زمین سے نظر مل گئی۔ دل پر ایک قیامت سی گزر گئی۔ وہ بڑے زمینی انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر میں جانے کیا تھا کہ عمر کے حواس ٹھٹر کر رہ گئے۔ وہ بے ساختہ نگاہ کترا کر ڈائننگ روم میں آ گیا۔ کب تک بچوں کے احتساب سے عمر کب تک؟ وہ خود سے الجھ کر تھک گیا تھا۔ تم کھا رہے ہو یا چگ رہے ہو؟ رفعت آپا نے اسے پلیٹ پر چمچے سے فرضی لائنیں کھینچتے دیکھ کر ٹوکا۔ وہ بھی دانہ دنکا پرندوں کی طرح۔ فاروق کی شرارت بھری نظریں اپنی چہل چبیلے خوبرو ماموں پر ٹک گئیں۔ وہ جواباً مسکرا نہ سکا۔ ہاں، ہڑپ کرنے کے لیے تم موجود ہو، بھینس کی طرح۔ نوین نے انوکھے طریقے سے حساب چکایا۔ بھینس تو تمہاری صنف سے تعلق رکھتی ہے، ہمت ہے تو شیر کی طرح کہو۔ فاروق اکڑ کر بولا، شیر اپنا شکار خود ڈھونڈتا ہے، تمہارے ماموں بھی بہت اچھے شکاری ہیں۔ اچانک ہی زمین نے آہستگی سے کہہ کر ترچھی نظر عمر پر ڈالی تھی۔ امی اور آپا کسی خاندانی قصے میں الجھی ہوئی تھی، ان تک جملہ نہیں پہنچا۔ تاہم عمر کے احساس کے ہر خلیے نے لفظوں کی دھمک محسوس کی تھی۔ وہ سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا۔ اچانک ہی کھانے سے جی اچاٹ ہو گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا مامی؟ فاروق نے اشتیاق سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ہی تو پتہ ہے، وہ سر تو بے مہر انداز میں کہتی ہوئی پانی پینے لگی۔ عمر سے بیٹھنا دشوار ہو گیا۔ کیوں؟ کیا آپ کو بھی شکار کر کے لائے تھے؟ نوین نے اپنی طرف سے مذاق کیا تھا مگر عمر کو یوں لگا جیسے کسی نے خنجر کی تیز دھار سے اس کی شرک کاٹ دی ہو۔ اس کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو انہی سے پوچھو۔ وہ بے رحمی سے مسکرائی۔ عمر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس سے زیادہ اعصابی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم اس گھڑی سے ڈرو کہ جب تم بھی سر جھکائے قطار شہزادگان شہر وفا میں بے بس کھڑے ہو، لیکن وہ شہر الفت کی شہزادی تمہارے آگے سے ایسے گزرے، تمہاری آنکھیں سوال کرنا بھی بھول جائیں۔ تم اس گھڑی سے ڈرو کہ جس دم تمہیں دکھا کر تمہارے ہوتے اف، وہ روح پر پڑتے آتشی گرز کی چوٹ نہیں سہ پا رہا تھا۔ اس نے آتے ہی بیڈ روم کے دونوں پنکھے چلا دیے تھے۔ اندر اتنا الاؤ تھا کہ سینہ دہک اٹھا تھا۔ دونوں پنکھے فل اسپیڈ سے چل رہے تھے اور اسی رفتار سے کمرے کی مختلف چیزیں اٹھتی پڑتی ادھر ادھر حرکت کر رہی تھی۔ کاغذات، گلدان میں رکھے پلاسٹک کے پھول، دیوار پر لگا کیلنڈر، کھڑکیوں کے نرم و نازک ہریری پردے۔ وہ تکیے میں منہ چھپائے دیر تک بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ خبر بھی نہ ہوئی کب سمیر نے آ کر پنکھوں کی رفتار آہستہ کرنے کے بعد بکھری چیزیں سمیٹی اور اپنی جگہ پر لیٹی۔ عمر کی آنکھ رات کے 2 بجے کھلی تھی۔ اس نے ٹیبل لیمپ جلایا۔ اس سے کچھ فاصلے پر جیتی جاگتی قیامت اس کے پہلو میں خوابیدہ تھی۔ جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہوئے، مگر اتنی ہی سرعت سے ضمیر نے برف کی بھاری سل رکھ کر انہیں سرد کر ڈالا۔ تم اپنا حق لینے نہیں، ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہو، غاصب، دھوکے باز۔ ضمیر کا تھپڑ بڑا کرارا اور زوردار تھا۔ وہ مدہوش ہونے سے پہلے ہی تھرا کر اٹھ بیٹھا اور بے بسی سے گردن موڑ کر اس حسن و رعنائی کے مجسمے کو دیکھنے لگا۔ میں کیوں کر تم تک پہنچوں؟ کیسے پاؤں تمہیں؟ کون سی ادا اپناؤں کہ تمہارے دل میں تھوڑی سی جگہ مل جائے؟ اس نے بے اختیار اس کا سفید مخملی پھول سا ہاتھ اپنے رخسار سے ٹکا لیا۔ کتنی جستجو سے کھوجا تھا تمہیں اور کتنے اہتمام سے گنوایا ہے میں نے۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت و صامت بیٹھا اسے دیکھتا رہا، اس کے نقوش کو دیوانگی سے نظر کے حصار میں سموتا رہا۔ پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ یوں لگا جیسے نگاہ کے آگے قہر کی دیوار سی تن گئی ہو اور اس غضب کی دھن میں سمین کا چہرہ اس سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کی بینائی کے زاویے سے غائب ہوتا جا رہا ہے۔ بے یقینی کے رنگوں میں الجھی ہوئی چاندنی درد کی جگمگاتی نہیں، دھند کی جھیل پر تیرتی ہے مگر راہ پاتی نہیں۔ وہ نظر جو ستاروں کی ہمراز تھی، 10 قدم دور تک ساتھ جاتی نہیں، روشنی بھی کہیں کچھ دکھاتی نہیں۔ آنکھ کہتی ہے باہر بہت دھند ہے، دل یہ کہتا ہے اندر بھی کم تو نہیں۔ شاید اس کی نظر کے لمس نے اس کے پپوٹوں میں گدگدی کی تھی۔ ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ عمر یوں گھبرایا جیسے چوری کرتے پکڑا گیا ہو۔ آدھی رات کو اٹھ کر کیا کھوج رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں مقبروں کا سناٹا اور وحشت تھی۔ تمہیں، کاش وہ کہہ سکتا، آئی ایم سوری میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ اس نے پشیمان سے انداز میں کہتے ہوئے ٹیبل لیمپ بجھا دیا اور خود بالکنی کا دروازہ کھول کر کھلے آسمان تلے آ گیا۔ ہر طرف تاریکی و خاموشی کا راج تھا۔ دور کہیں کہیں اکا دکا روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ وہ تشنگی اور یاسیت کی عجیب کیفیت میں گرفتار ہونے لگا۔ کاش کوئی اس سے پوری کائنات مانگ لیتا، مگر بدلے میں زمین کا دل اس کی توجہ، اس کی محبت اس کے نام کر دیتا۔ اس کا رواں رواں پشیمانی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ کاش وقت کو واپس لایا جا سکتا، اس موڑ پر جہاں دونوں ایک دوسرے سے بے خبر تھے، دونوں کی زندگی جنت نشاں تھی، دونوں اپنے اپنے حصے کے سکھ چن رہے تھے۔ اس موڑ سے شروع کریں پھر یہ زندگی، ہر شے جہاں حسین تھی، ہم تم تھے اجنبی۔ نہ جانے سارے شعر، سارے نغمے دکھ کے لمحوں میں ہی کیوں یاد آتے ہیں۔
وہ اپنی حالت پر خود ہی مسکرا دیا، ایک تکلیف دہ بے بس مسکراہٹ، شاید اس لیے کہ دکھ کی واحد چیز ہے جو انسان کی ازلی بے حسی و حاکمیت کا قلعہ پاش پاش کر دیتا ہے، جو احساس کی دیوار میں دراڑیں ڈال کر آدمی کے اندر کا مہربان عکس سامنے لاتا ہے۔ عام حالات میں شاید اسے ابتدائی بول بھی نہ یاد رہے ہوتے، مگر اس وقت ہر مصرع خود بخود حافظے کی اسکرین پہ نقش ہوتا جا رہا تھا، جیسے کسی فلم کی ریل چل رہی ہو۔ لے کر چلتے تھے ہم جنہیں جنت کے خواب تھے، پھولوں کے خواب تھے، وہ محبت کے خواب تھے، لیکن کہاں ہے ان میں وہ پہلے سی دلکشی، اس موڑ سے شروع کریں پھر یہ زندگی۔ لیکن کبھی یوں بھی تو ہوتا ہے کہ موڑ گم ہونے لگتے ہیں، مانوس نشانیاں غائب ہونے لگتی ہیں، انسان کی سمجھ میں نہیں آتا وہ آگے کی طرف بڑھے یا پیچھے جائے۔ اس نے نیم دلی سے سوچا، شاید کہ وقت ہم سے کوئی چال چل گیا، رشتہ وفا کا اور ہی رنگوں میں ڈھل گیا، اشکوں کی چاندنی سے تو بہتر تھی دھوپ ہی، اس موڑ سے شروع کریں پھر یہ زندگی۔ وہ تھک کر بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ فقط ایک سال میں کیا کچھ نہ ہوا تھا، پانے سے پہلے گوا دیا، یہ پہلا حادثہ تھا، اور پھر پانے کے بعد گوا دیا، اور یہ دوسرا سانحہ تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب، کیسے اور کیوں کر اچانک، بہت اچانک اس کا چہرہ گرم سیال مادے سے لبریز ہوتا گیا اور ذہن کچھ سال پیچھے چلا گیا تھا۔ دیکھیے جی، مجھے آپ کی بہن کے حوالے سے بہت ضروری اطلاع دینی تھی۔ اس کا انداز اتنا معذبانہ اور شائستہ تھا کہ وہ باجی نما خاتون ریسیور رکھتے ہوئے رہ گئیں۔ میری بہن، انداز میں حد درجہ استجاب تھا۔ جی ہاں، وہی جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ بستر پر نیم دراز سرخ ٹی شرٹ اور سیاہ جینس میں پاؤں کا انگوٹھا ہلاتا عمر بڑے پرسکون انداز میں خاتون سے مئو گفتگو تھا، چہرے پر عجیب سی ترنگ نمایاں تھی۔ مگر میری تو کوئی بہن نہیں ہے۔ ارے ہاں، وہ متذبذب تھی، میری نند ضرور پڑھتی ہے یونیورسٹی میں۔ پھر وہ اچانک ہی چونک اٹھی۔ تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں اور کیسے؟ وہ فکر مند متجسس تھی۔ عمر اپنے تکے کی درستگی پر دل ہی دل میں خود کو شاباش دینے لگا۔ میں بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا نام حماد ہے۔ دیکھیے باجی، عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے اور گھر سے باہر نکلنے والی لڑکی کو اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر اس کے گھر والوں کو اس کی سرگرمیوں سے آگاہ رہنا چاہیے تاکہ اس پر نظر رکھی جا سکے۔ انداز اتنا سنجیدہ اور شائستہ تھا کہ خاتون سچ مچ دھوکے میں آ گئیں۔ خدا نخواستہ ایسا کیا کر دیا اس نے؟ تم کھل کے بتاؤ مجھے، اور کچھ ہو گیا تو کل کلاں کو لوگ مجھ پر ہی الزام لگائیں گے کہ بھابی نے بن ماں باپ کی بچی کی صحیح تربیت نہیں کی۔ عمر اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ کتنی ناقابل بیان قسم کی بے چینی کا شکار ہو رہی ہوں گی۔ اس نے جی بھر کے مزہ لیا، یہی تو اس کھیل کا حاصل تھا۔ بڑی دل پھینک ہے آپ کی نند، پہلے مجھ پر ڈورے ڈالے، عہد و پیماں کیے، اور پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کے کسی لڑکے سے افیئر لڑا لیا۔ توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے، قرب قیامت ہے جی۔ اس نے اپنے گال پیٹے۔ جواب میں خاتون نے پوری طرح ہاں میں ہاں ملائی اور شروع ہو گئیں نند کی قصیدہ گوئی کرنے۔ غالباً وہ بھی بھری بیٹھی تھیں۔ یوں بھی جن عورتوں کو شادی کے فوراً بعد بچہ نما نند دیور پالنے کو مل جائیں تو ان کی ویسے ہی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرا کام تھا بتانا، اور اب آپ کا کام ہے نند کو سمجھا کر رائے راست پر لانا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ بڑے فصیح و بلیغ بلکہ عالمانہ انداز میں کہہ کر اس نے ایک ادا سے فون رکھ دیا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ پیٹ پکڑے بستر پر گر گیا اور ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ چشمے تصور میں نند صاحبہ کی اپنی بھابھی کے ہاتھوں درگت بنتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کام میں بہت تھرل محسوس کرتا تھا۔ کوئی سا نمبر گھما کر وہ اندازے سے بات شروع کر دیتا۔ اس کا لب و لہجہ اتنا مہذب و محتاط اور سلجھا ہوا ہوتا تھا کہ اگلا بندہ شک کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بعض اوقات جب دھال گلتی نظر نہ آتی تو رانگ نمبر کہہ کر فون رکھ دیتا تھا۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس کا یہی شغل تھا۔ اسے اس کام میں بہت سنسنی اور لطف ملتا تھا۔ گھر بھر کا لاڈلا تھا، اس لیے روک ٹوک نہیں ہوتی تھی۔ یوں بھی گھر میں افراد ہی کتنے تھے۔ باپ برسوں سے سعودیہ میں مقیم تھا، سنا تھا اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ 2-2.5 سال بعد پاکستان کا چکر لگا کر بیوی بچوں کو دیکھ جاتا تھا۔ ہر ماہ پابندی سے بینک ڈرافٹ بھجوا دیتا تھا، یہی اس کے نزدیک اس کی ذمہ داری تھی۔ بچے باپ کی غیر موجودگی میں ہی پلے بڑے تھے۔ بیٹی کی شادی بہت پہلے ہو چکی تھی، صرف بیٹا تھا، سو بیوی اسے سنبھالنے اور پالنے کے لیے کافی تھی۔ رفعت اور عمر کی عمروں میں 16 برس کا فرق تھا۔ اتنی منتوں مرادوں سے وہ ماں کی گود میں آیا تھا، اس لیے اس نے ہر لاڈ اٹھایا۔ اس کی جائز و ناجائز سب مانی جاتی تھی۔ بہن بیوہ ہو کر گھر لوٹی تو اس نے بھی بھائی کے ناز اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بس ایک باپ تھا جس کو عمر نے صرف تصاویر میں دیکھا تھا۔ عمر بات سنو۔ رفعت آپا کی آواز پر وہ بستر پر رکھا فون بیڈ سائڈ پر اسٹینڈ میں رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے براؤن بالوں کو ہاتھ سے سلجھاتا باہر آ گیا۔ حسب معمول پھر دوستوں سے فون پر چمٹے ہوئے ہوگے، ایک تو تمہارا سرکل بہت بڑا ہے۔ رفعت آپا نے لاڈ سے اس کے بال بگاڑے۔ وہ اور امی یہی سمجھتی تھی۔
اور اچھا ہی تھا جو انہوں نے خود سے فرض کر رکھا تھا کہ بیٹا دوستوں سے گپ شپ کا شوقین ہے، وگرنہ عمر کو وضاحت کرنا یا بات کرنا مشکل ہو جاتی۔ وہ اپنی طرح سے بے ضرر قسم کی انجوائمنٹ سمجھتا تھا۔ کیا ہے جو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا جی بہلا لوں، ہنسی مذاق کر لوں، اس کبھی فعل کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے یا ہو رہے تھے اس کی جانب بھلا۔ وہ فطری طور پر بے حس اور مطلبی سا شخص تھا، یا شاید باپ کی کج روی نے اس کی نفسیاتی سطح پر بری طرح بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ ماں نے انتہا درجے کی چھوٹ دے رکھی تھی۔ یوں محرومی و من مانی کے عجیب و غریب اور متضاد رویوں نے اس کا پورا شخصی ڈھانچہ منتشر اور بے ربط کر دیا تھا۔ بچپن اور لڑکپن کی عادات اس درجہ پختہ ہو گئی تھی کہ اب اس کی فطرت کا حصہ بن چکی تھی۔ اب وہ اپنی منوانے، من چاہ حاصل کرنے اور اذیت پرستی کا عادی ہو چکا تھا۔ دوسروں کو دکھ دے کر اسے عجیب طرح کی مسرت ملتی تھی، ان کی پریشانی دیکھ کر اس کی بے قراری ختم ہو جاتی تھی اور ایک سکون سا یہاں وہاں تک پھیل جاتا تھا۔ لاشعوری طور پر اسے تسلی ہو جاتی تھی کہ میں اکیلا ہی الجھنوں کا شکار نہیں ہوں، اب میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی تو اس کا جی چاہتا کہ پوری دنیا کو اذیت میں مبتلا کر دے، انہیں آنسوؤں کی سوغات عطا کر دے، سب مل کر اشکباری کریں، چیخیں چلائیں، اتنا کہ ان کے گلے چھل جائیں۔ اسے یہ سوچ کر قطعی افسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس کی غلط بیانی سے کوئی باپ اپنی اولاد سے بدظن ہو گیا ہے، کوئی لڑکی گھر والوں کی نظروں میں معتوب ٹھہری ہے، کسی بے گناہ کو ناکردہ گناہ کی سزا مل رہی ہے، کوئی گھر اس کی پھینکی ہوئی شک کی چنگاریوں سے جل کر تباہ ہو گیا ہے، دو سچے دل بدگمانی کے خنجر سے قتل کر دیے گئے ہیں۔ نہیں، اسے کبھی اپنے فعل پر پشیمانی نہیں ہوتی تھی۔ بے حسی کنکریٹ کی طرح اس کے وجود کی عمارت میں شامل ہو گئی تھی۔ کوئی روئے یا ہنسے، اسے اس سے کیا، اسے تو محض اپنے لطف سے کام تھا اور بس۔ سمین ادھر آؤ۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر ابھی بیگ اور کتابیں رکھ رہی تھی جب بھابھی کی برفیلی آواز نے اسے چونکایا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ وہ عجیب سے درست انداز میں پوچھ رہی تھی۔ یونیورسٹی سے۔ وہ حیران پریشان بھابھی کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ اسے اس استفسار کی نوعیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ حماد کون ہے؟ وہ بڑی چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کون حماد؟ وہ بے انتہا حیران نظر آئی۔ میں کسی حماد کو نہیں جانتی۔ وہ واقعی کسی حماد کو نہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا تھا، مگر بھابھی کے تیور اس کی بات کو جھٹلاتے دکھائی دے رہے تھے۔ سمین، یہ مت سمجھو کہ ماں باپ مر چکے ہیں تو تم اپنی منمانیاں کرنے کے لیے آزاد ہو۔ ابھی تمہارا بڑا بھائی زندہ ہے اور میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ اس کے سر پر خاک ڈالو، اس کی عزت سے کھیلو۔ دیکھو، سچ سچ مجھے بتا دو، وگرنہ معاملہ تمہارے بھائی تک پہنچ کر بگڑ بھی سکتا ہے۔ انہوں نے دھمکی اور دون سے کام لیا۔ وہ انہیں یوں دیکھنے لگی جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو۔ بھابھی پلیز، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کانپتے ہوئے ہراساں لہجے میں بلا کی بے یقینی تھی۔ ابھی تک تو وہ مطمئن تھی کہ بھابھی کو یوں ہی غلط فہمی ہو گئی ہے، مگر ان کا لب و لہجہ، سنجیدہ اور سرد انداز اور خشونت بھرے تیور اس سے کھولتی ہوئی کڑائی میں دھکیل گئے تھے۔ آپ جانتی ہیں برسوں سے میں محسن سے انگیجڈ ہوں، عنقریب شادی ہونے والی ہے، وہ مجھے جی جان سے چاہتے ہیں، میں انہیں پسند کرتی ہوں، پھر باقی کون سی تشنگی رہ جاتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے پرائے مردوں سے ربط ضبط بڑھاؤں گی؟ الزام لگانے سے پہلے وجہ الزام تو سوچ لیں۔ وہ تلخی سے بولی۔ میں کیا جانوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہاری یونیورسٹی فیلو کا فون آیا تھا، اسی نے کچا چٹا کھولا ہے۔ وہ سلگ گئی۔ فون؟ مگر میرا نمبر تو کسی کے پاس نہیں ہے سوائے میری دوست سائمہ کے، اور وہ بھی ان دنوں لاہور گئی ہوئی ہے۔ وہ فکر مند ہو گئی۔ زیادہ پریشانی کردار پر لگنے والے داغ کی تھی۔ وہ ہر صورت جلد از جلد بھابھی کی نظروں میں سرخ رو ہونا چاہتی تھی۔ وہ دوسروں کے تشکیک آمیز انداز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صاف ستھرے کردار و خیالات کی مالک تھی اور دوسروں سے بھی اسی بات کی توقع رکھتی تھی۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو ہر معاملے میں صاف دو ٹوک، ایماندار اور کھرے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اطراف کے ماحول میں بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمین کی مکمل یقین دہانی بھابھی کو تذبذب میں مبتلا کر گئی تھی۔ اگر وہ مجرم ہوتی تو اس کا لہجہ اتنا رواں اور دھلا دھلایا نہ ہوتا۔ پھر اس کا بچپن اور لڑکپن ان کی آنکھوں کے سامنے رہا تھا۔ 4 برس قبل فواد بھائی کے دوست محسن نے اسے کسی تقریب میں دیکھ کر پروپوزل بھجوایا تھا۔ چونکہ رشتہ مناسب تھا اس لیے سوچ و بچار کے بعد منگنی کر دی گئی۔ شادی تعلیم سے فراغت کے بعد طے پائی تھی۔ یوں بھی اگلے سال محسن ہائر اسٹڈیز کے لیے 3 سال کے لیے امریکہ چلا گیا تھا۔ وہ آج کل میں واپس آنے والا تھا اور اس کے آتے ہی شادی کا پروگرام تھا۔ سمین کی اس سے بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئی تھیں، مگر جتنی بھی آدھی ادھوری ہوئی ان میں 2 طرفہ پسندیدگی کا جذبہ نمایاں تھا۔ وہ عید اور سالگرہ کے موقع پر پابندی سے ہر سال اسے کارڈ بھیجتا تھا۔ کبھی کبھار سال 6 ماہ بعد فون پر بھی سلام دعا ہو جاتی تھی۔ انہیں اپنے جذبوں کے اظہار کے لیے اس سے زیادہ تگ و دو کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی روح کے ساتھی ہیں اور یہ بندھن ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ دونوں طرف اعتبار اور مان کی اونچی فضیلیں تھیں، اسی لیے بے ایمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
وہ جو کوئی بھی تھا جھوٹ بول رہا تھا۔ بھابھی میں سرے سے اسے جانتی ہی نہیں ہوں، آپ ایک بے بنیاد بات پر پریشان نہ ہوں۔ بھابھی سے دو طرفہ تفصیلی گفتگو سن کر اس نے تسلی سے کہا۔ بھابھی الجھ گئی تھی، تاہم بات ختم کرنے کے لیے چپ ہو گئیں اور ادھر ادھر کے کاموں میں لگ گئیں۔ محسن کے ساتھ اس کی شادی زندگی کا ایک نہایت خوشگوار تجربہ ثابت ہوا۔ وہ بے پناہ خیال رکھنے والا، ٹوٹ کر چاہنے والا اور دیوانگی کی حد تک محبت کرنے والا مرد تھا۔ سمرین نے شادی سے پہلے بہت سی محرومیاں دیکھی تھیں، کم سنی میں ماں باپ کی وفات، پھر تند مزاج بھابھی کے ساتھ جو کلیجے پہ بھاری سل رکھے اتنے برس اسے برداشت کرتی رہی تھی، اور فواد بھائی جن سے فرض پورا کرنے کے علاوہ کوئی بے ساختہ اظہار وصول نہ ہوا تھا۔ ایسے میں محسن کی چاہت نے اسے بے پناہ مسحور کر دیا تھا۔ محرومی کا ہر احساس فنا ہو گیا۔ محسن کی محبت نے اسے عجب غرور و ناز اور تمکنت بخشی دی تھی۔ اس کی چال میں خود بخود شان بے نیازی اور بے پرواہی آ گئی تھی۔ لہجے کی کھنک میں زندگی کے سارے سر جاگ اٹھے تھے۔ چہرے کی چمک بزبان خود اعلان کرتی تھی کہ اس چاہت کے لازوال حدوں تک رسائی ہو گئی ہے۔ کوئی اس سے زیادہ زندگی سے اور کیا چاہ سکتا ہے، وہ اکثر مسرور ہو کر سوچتی تھی۔ محسن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس خوبصورت سے پر آسائش گھر میں وہ ہر لحاظ سے اپنی مرضی کی مالک تھی۔ محسن صبح آفس جاتے اور دوپہر 3:45 بجے گھر آ جاتے تھے۔ چونکہ وہ صبح دیر تک سونے کی عادی تھی، اس لیے وہ اسے جگانے کی زحمت کیے بغیر ناشتہ کر کے آفس چلے جاتے۔ صفائی ستھرائی کے لیے مستقل ملازمہ اور کھانا پکانے کے لیے خانسامہ موجود تھا۔ سمرین 10:30-11 بجے اٹھتی، غسل لے کر ناشتہ کرتی۔ اسی اثنا میں محسن کا آفس سے فون آ جاتا۔ صبح بخیر جان من، اٹھ گئی ہماری لاڈلی بیگم، وہ لطیف انداز میں آغاز کرتے۔ جی جناب، وہ چائے پیتے ہوئے چہکتی۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ وہی جو روز ہوتا ہے، وہ دلکشی سے ہنستی۔ وہ اپنے نصیبوں پر رشک کرتی تھی۔ کوئی یوں بھی کسی کو چاہتا ہے؟ اس کے بعد ٹیلر کے پاس جانے کا ارادہ ہے، وہ جو آپ نے مجھے کچھ دن پہلے شیفون جارجٹ کے کام والی ساڑی دلائی تھی نا، اس کے بلاؤز کی اسٹچنگ کرانی ہے۔ اور اس کے بعد وہ انتہائی حلاوت سے پوچھ رہے تھے، اس کے بعد شاید تھوڑی بہت شاپنگ کروں گی، پھر گھر آ کر تھوڑا آرام کرنے کے بعد تیار ہو کر آپ کا انتظار کروں گی۔ ایسی ہی کتنی چھوٹی موٹی باتیں پوچھتے اور اپنا خیال رکھنے کی تلقین کرتے فون بند کر دیتے۔ اس کے ذمہ کوئی کام نہیں تھا۔ اس نے کبھی روایتی بیویوں کی طرح ان کے کھانے، پہننے یا دیگر چھوٹی موٹی ضروریات کا خیال نہیں رکھا تھا، نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کپڑے استری کر کے تھمائے، نہ میچنگ جوتوں جرابوں کے لیے تردد کیا، اور نہ ان کی پسند کا مینیو بنانے کی زحمت کی۔ مگر اس کے باوجود محسن نے کبھی اسے ان باتوں کا حساب نہیں لیا تھا، نہ گلہ کیا تھا۔ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف یا نقصان نہ پہنچے۔ وہ روایتی حاکم مزاج مردانگی کا رعب رکھنے والے شوہروں سے قطعی مختلف تھے۔ اس کی ذات اور احساسات کا یوں خیال رکھتے جیسے وہ ایک آبگینہ ہو، ہر لمحے اسے خوش کرنے، خوش رکھنے اور ہنستے مسکراتے دیکھنے کے لیے کوشاں رہتے۔ کتنے بھی تھکے ہوئے ہوتے، اگر وہ دلنشیں انداز دلربائی لیے کہیں گھومنے پھرنے کی فرمائش کرتی تو جٹ جاندار لب و لہجے میں جواب دیتے، کیوں نہیں، میں ابھی 10 منٹ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ سمرین کو لانگ ڈرائیو، فطری مناظر کی سیر اور رات کو باہر کھانا کھانا بہت پسند تھا۔ محسن حد الوسع اس کی خواہشات کا احترام کرتے، بلکہ اس کی ہر خواہش اور پسند کو پورا کرنا جیسے انہوں نے اپنا فرض بنا لیا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو چاہے جانے کی بجائے چاہنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی کوئی غرض، کوئی خواہش نہیں، دوسروں کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لینا اور دوسروں کی پسند میں ڈھل جانا، اور ہمہ وقت اپنے عزیز رشتوں کے حضور خوشی کے نذرانے پیش کرنا۔ وہ عجیب قلندرانہ فطرت کے مالک تھے، بے پناہ حساس، بے حد و حساب پیار کرنے والے۔ یہ کہ آج آپ 1 بجے ہی آ گئے۔ وہ جو لاؤنج کے قد آدم کھڑکی کے براؤن ٹنٹڈ گلاس سے باہر رم جم برستی پھوار اور عہدے سرمئی بادلوں کی آنکھ مچولی کا مزہ لے رہی تھی، انہیں خلاف توقع سامنے پا کر حیرت و مسرت سے دنگ رہ گئی۔ وہ سرمئی 2 پیس میں سیاہ گھنے بالوں میں ننھی چمکتی بوندوں کے ساتھ بارش کے اس سہانے موسم میں بڑے تر و تازہ دکھائی دے رہے تھے۔ میں ہاف ڈے لیو لے کر آیا ہوں۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی مہربان نرماہٹ تھی۔ مگر اس چھٹی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ استجابیہ گویا تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہ موسم بہت پسند ہے، اور ایسے میں گھر میں ٹکنا تمہارے لیے دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہی بارش کی بوندیں زمین پر گری، میں چھٹی لے کر آ گیا۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے ریشمی گداز گلابی ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبانے لگے۔ لہجے میں بڑی بے ساختہ سی وارفتگی تھی۔ لیکن موسم انجوائے کرنے کے لیے تو آپ دفتر سے واپس آ کر بھی مجھے گھمانے لے جا سکتے تھے۔ کیا پتہ 4 بجے واپس آتا تو موسم اپنی جون بدل چکا ہوتا۔ گرمیوں کا سیزن تو ایسا ہی ہوتا ہے، میں بھلا کیوں رسک لیتا؟ انہوں نے پیار سے اس کی ٹھوڑی چھوئی۔ زمین کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں ان کے اس درجہ التفات پر۔
آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ وہ عجیب سے الجھے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تو اور کس سے کروں؟ وہ سادگی سے ہنس دیے۔ ایک تم ہی تو ہو جو اتنی بڑی دنیا میں میری اپنی ہو، اور میرا ہے ہی کون؟ اس پوری دنیا میں صرف ایک ہستی ہے جو میری ذات کا حصہ ہے، مجھ سے قریب ہے۔ میں سارا پیار اس پر نہیں لٹاؤں گا تو کس کے لیے جمع کر کے رکھوں گا؟ میرا جو کچھ ہے تمہارا ہے، اور جو تمہارا ہے وہ سراسر میرا ہے۔ پیار چھپانے یا دبانے کے لیے تو نہیں ہوتا۔ اگر میں تم سے پیار کرتا ہوں تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ وہ جھک کر گیلے جوتوں کے تسمے کھولنے لگے۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ، راول ڈیم چلتے ہیں۔ اتنی برستی بارش میں اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ وہاں بیٹھیں گے کہاں؟ بھئی گاڑی کو کنارے کے پاس روک کر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نظارہ لوٹیں گے، پھر ریسٹورنٹ میں بیٹھ جائیں گے اور گلاس وال سے موسم کی حشر سامانیاں ملاحظہ کریں گے۔ کیسا؟ وہ بالوں میں برش کر رہے تھے۔ زبردست، وہ جوشیلے انداز میں اٹھی تھی۔ سنو بہت خوبصورت سا سوٹ پہننا جو موسم کی طرح آفت دکھائی دے، انہوں نے تاکید کی تھی۔ اچھا جناب۔ اور جب وہ ہلکے گلابی اور آف وائٹ کمبینیشن کے سلور ڈاٹس کے پرنٹ کے دیدہ زیب جارجٹ کے سوٹ میں ہمراہ گلابی نگینوں کے نیکلس میں نیچرل میک اپ کیے سادگی اور پرکاری کا مجسمہ بنی سامنے آئی تو وہ والہانہ اس کی سمت بڑھے تھے۔ ارے حسن کی شہزادی آ گئی۔ بلا کی پرشوق جوشیلی نگاہ تھی کہ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ دلکشی کا ہر استعارہ تمہارے بن ادھورا ہے سمین، کتنی پیاری ہو تم۔ وہ اس کے قریب آ گئے تھے، اتنے کہ سمین کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ اچھا چلیے نا، ابھی مجھے میچنگ چوڑیاں بھی لینی ہیں۔ وہ ان کے پرحرارت وجود کی آنچ دیتی قربتوں سے فرار کے راستے ڈھونڈنے کو ان کا دھیان بٹانے لگی۔ میرے پاس کوئی بھی پنک کلر کا چوڑیوں کا سیٹ نہیں ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ ابھی بازار سے گزرتے ہوئے لے لیتے ہیں۔ ایسی کیا بات ہے؟ ان کے لہجے سے شیرینی ٹپک رہی تھی۔ وہ تو تب لیں گے نا جب جلیں گے۔ وہ ناز سے گویا ہوئی، لہجے میں کچھ شکایت بھی تھی۔ چلیے حضور ابھی لیجیے۔ وہ اسے ہمراہ لیے باہر آ گئے تھے۔ یار وہ میرے دوست کی 8 سالہ بچی آ رہی ہے یہاں، زیبا نام ہے۔ وہ اپنی مسز کے علاج کے لیے 1 ڈیڑھ ماہ کے لیے لندن جا رہا ہے، بچی کو ہمارے یہاں چھوڑنا چاہتا ہے۔ محسن اپنے اور اس کے لیے کافی بنا کر لائے تھے۔ اس کو مگ پکڑا کر وہ ریموٹ سے چینل بدلنے لگے تھے۔ ان کی مسز کو کیا عرضہ ہے؟ وہ میگزین رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بریسٹ کینسر تشخیص کیا گیا ہے، ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے، اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کیئر کی گئی تو کچھ عرصے بعد ختم ہو سکتا ہے۔ عدنان کو یہاں دکھا کر تسلی نہیں ہوئی، سو تفصیلی علاج معالجے کے لیے لندن لے کے جا رہا ہے۔ وہ کافی ختم کرنے کے بعد اس کے قریب صوفے پر اس کے زانوں پر سر ٹکا کے لیٹ گئے تھے۔ کون سی مووی دیکھی جا رہی ہے؟ ابھی خانسامہ ویڈیو شاپ سے لے کر آیا ہے، نئی آئی ہے۔ کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ وہ بھی اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں میاں بیوی کے درمیان بدگمانی اور شک کے گرد گھومتی ہے۔ شوہر چاہتا ہے بیوی سرتاپا اسی کے لیے ہو، صرف اسی کی طرف متوجہ رہے، جبکہ بیوی کا ایک بچپن کا ہمسایہ دوست ہے جو شادی کے بعد بھی بے تکلفی سے ملنے آتا ہے۔ یہ چیز شوہر کو بیوی کی طرف سے مشکوک کر دیتی ہے اور وہ اسے میکے واپس بھیج دیتا ہے۔ اچھا، وہ دلچسپی سے سن رہے تھے۔ اچھا ٹاپک ہے۔ پھر وہ اسکرین سے نظریں ہٹا کے اس کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ ویسے سمین، یہ بات تو 100% سچ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کبھی بھی کوئی تیسرا وجود نہیں ہونا چاہیے، لیکن بیوی صرف بیوی ہی نہیں ہوتی، کسی کی بہن، بیٹی یا سہیلی بھی ہوتی ہے۔ ان رشتوں کا بھی اس پر اتنا ہی حق ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ شادی کے بعد وہ خاوند کے علاوہ ہر رشتے سے کنارہ کش ہو جائے یا ان تعلقات کو نبھانے کے تقاضوں سے منہ موڑ لے۔ فلم سے قطع نظر اس نے اپنا ذاتی خیال پیش کیا تھا۔ ماں باپ، بہن بھائی یا سہیلیوں سے ملاقات پر کس نے پابندی لگائی ہے؟ بس اس کے دل میں، خیالوں میں، سوچوں میں صرف اس کا شوہر ہونا چاہیے، کسی دوسرے کا خیال جگہ نہ پائے، کوئی اور ان جذبوں کا دعوے دار نہ بنے جو صرف اپنے خاوند کی امانت ہوا کرتے ہیں۔ بہت جذباتی اور انتہا پسند ہے بھئی، اس نے ہنس کر فکرہ کسا۔ شاید بیوی کے معاملے میں ہر مرد انتہا پسند بن جاتا ہے، انہوں نے دھیرے سے اعتراف کیا تھا۔ لوگ اولاد صالحہ مانگتے ہیں نا سمین، میں کہتا ہوں اولاد سے بھی پہلے بیوی صالحہ ہونا چاہیے، کیونکہ اولاد بھی تو اسی ماں کے آغوش میں پرورش پائے گی۔ نیک اور پارسا بیوی زمین کو مرد کے لیے جنت بنا دیتی ہے اور اپنے لیے آسمان پہ جنت میں جگہ پانے کا بندوبست کر لیتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی ہر خامی قبول ہے، بھلے وہ پوہڑ ہو، غصیلی اور تنک مزاج ہو، سب قبول ہے، بس اس کے کردار میں عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کی وفاداری اور ایمانداری میں رتی برابر شبہ نہیں ہونا چاہیے، بھلے اس میں 100 دنیاوی عیب ہوں، مگر عیب یعنی بد کرداری، بے وفائی اور بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ محسن نے سنجیدگی اور شائستگی کے ساتھ اپنا نقطہ نظر واضح کیا تھا۔ وہ دم بخود سنتی رہ گئی۔ کبھی کبھار ہی وہ ایسے بلیغ و مفصل انداز بیاں کے جوہر دکھاتے تھے۔
تو کیا آپ کو یہ خوبیاں میری ذات میں نظر آتی ہیں؟ وہ کچھ ناز و تفاخر سے استفسار کرنے لگی۔ انہوں نے محبت سے اسے اپنے آغوش میں کھینچ لیا۔ ایمانداری، وفاداری، پارسائی، حیاداری، کیا میں اس کسوٹی پر پوری اترتی ہوں؟ اگر مجھے اس بارے میں سوئی برابر بھی شبہ ہوتا تو اپنی اور تمہاری جان ایک کر دیتا۔ انہوں نے ہولے سے اس کے گال پر چپت رسید کی۔ یہی خوبیاں تو تمہاری خوبصورتی اور دلکشی کا باعث ہیں۔ انہی کی وجہ سے مجھے تم دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت دکھائی دیتی ہو۔ یاد رکھو، حسن بذات خود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حسن وجود کا نام نہیں ہے۔ نیکی کی چمک اور دل کا خالص اور نرم ہونا انسان کو حسین بناتا ہے۔ حسن وہ روشنی ہے جو قلب سے پھوٹ کر چہرے پر جھلکتی ہے۔ حسن وہ نرمی و ملاحت ہے جو سچے اور کھرے دل کے راستے چہرے کے نقوش میں گل مل جاتی ہے۔ تم مجھے اس لیے خوبصورت نظر آتی ہو کیونکہ تمہارا اندر خوبصورت اور خالص ہے، تمہارا دل اور سوچ پاکیزہ ہے، تم سرتاپا میرے لیے محبت و خلوص کا مجسمہ ہو۔ وہ ان باتوں پر صرف ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ زیبا بڑی پیاری، ذہین اور باتونی لڑکی تھی۔ باتوں کا تو اس سے جیسے خبط تھا، ہر وقت بولتی رہتی تھی، حتیٰ کہ کبھی محسن یا سمین کے کہنے پر فون اٹینڈ کرتی تو بھی مخاطب کے ساتھ گپ شپ میں بزی ہو جاتی تھی۔ اسے تو جیسے بولنے کا میراک ہے محسن، سمین نے کچھ دن گزرنے کے بعد ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ اکثر سمین سے اپنے بچپن، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے قصے سنانے پر اصرار کرتی۔ سمین بھی محسن کے جانے کے بعد اکیلی رہ جاتی تھی، سو زیبا کے آ جانے سے اس کا وقت آسانی سے کٹنے لگا۔ اسے آئے 1 ماہ ہو چلا تھا۔ اس روز سمین کو اپنی ایک دوست کے ہاں جانا تھا۔ زیبا کا موڈ نہیں بنا۔ آنٹی، میں آپ کی دوست کے ہاں جا کر بور ہو جاؤں گی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، چلو یوں کرتے ہیں، میں آپ کو ایک اچھی سی کارٹون مووی خانسامہ سے منگوا دیتی ہوں، آپ وہ انجوائے کریں، میں 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ اوکے آنٹی۔ سمین خانسامہ اور ملازمہ کو بچی کا خیال رکھنے کی خاص تاکید کرنے کے بعد چلی گئی۔ زیبا مووی میں منہمک تھی جب سائڈ پہ پڑا فون بجا۔ ہیلو، اوہ ہائی ڈیئر، کیا حال ہے؟ کسی نوجوان لڑکے کی دوستانہ آواز ایئر پیس پہ ابھری تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں انکل؟ محسن انکل تو گھر پر نہیں ہیں۔ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ محسن انکل کون ہیں بھئی؟ وہی جن کے ہاں آپ نے فون کیا ہے، وہ کچھ جلا کر وضاحت کر رہی تھی۔ اوہ یس، تو گویا محسن انکل گھر پر نہیں ہیں، اس نے سوچ کر کہا۔ آنٹی تو یقیناً ہوں گی نا؟ کون، سمین آنٹی؟ ارے نہیں بھائی، وہ اپنی دوست سائمہ کے ہاں گئی ہیں، 2 گھنٹے بعد لوٹیں گی۔ بچی اپنے مخصوص بے پرواہ انداز میں گویا تھی۔ آپ کی آنٹی خاصی بوڑھی اور بدصورت ہوں گی۔ وہ بھی یقیناً تاڑ گیا تھا کہ بچی باتونی اور پیٹ کی ہلکی ہے، اسی لیے وہ چالاکی اور ہوشیاری سے بظاہر دوستانہ اور بے نیاز انداز اپنا کر معلومات حاصل کرنے لگا تھا۔ ارے واہ! حسب توقع بچی برا مان گئی اور وہی بیان دیا جس سے وہ آنٹی کی عمر کے بارے میں بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ میری آنٹی تو اتنی ینگ ہیں اور خوبصورت بھی بہت ہیں۔ سانولی رنگت اور کالی آنکھیں بھی بلا خوبصورتی کی نشانی ہوا کرتی ہیں۔ وہ منہ پھلا کر مذاق اڑانے لگا۔ یہ تیر بھی اس نے ہوا میں چلایا تھا اور یہ بھی حسب سابق نشانے پر لگا۔ جی نہیں، آنٹی تو اتنی گوری ہیں اور ان کے براؤن آنکھیں تو بہت ہی اچھی دکھتی ہیں۔ آپ بھی بس، وہ تنک کر بولی۔ عمر نے دل ہی دل میں یاہو کا نعرہ لگایا تھا۔ باتوں باتوں میں اس آفت کی پرکالہ نے خاصی کام کی معلومات فراہم کر دی تھی جن کی روشنی میں وہ بآسانی اس گھر میں فساد ڈلوا سکتا تھا۔ آپ کے انکل تو آنٹی سے بہت پیار کرتے ہوں گے؟ اس نے عام سے انداز میں ایک بہت خاص بات پوچھی تھی۔ ہاں بہت، بہت زیادہ۔ آنٹی کہتی ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں ان سے بھی زیادہ وہ آنٹی سے پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنی معصومیت کے تقاضے نبھا رہی تھی۔ مزہ ہی آ گیا عمر بھائی۔ وہ خود کو شاباشی دے رہا تھا کہ رانگ نمبر پر کیسا زبردست شکار ہاتھ لگا تھا۔ اس نے احتیاط سے نمبر ذہن میں دہرا کر سائڈ پر رکھی فون بک میں لکھ لیا۔ انکل کب آتے ہیں بیٹے؟ شام 4 بجے۔ گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ بھائی میں، انکل اور آنٹی، وہ حسب سابق جلائی، اور ملازمہ اور خانسامہ۔ پھر وہ کریت کر آنٹی کے متعلق مزید معلومات لینے لگا۔ شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ شادی سے پہلے آنٹی کہاں رہتی تھیں؟ کیا کرتی تھی؟ وغیرہ وغیرہ۔ مگر آپ ہیں کون؟ وہ اپنی باتونی فطرت کے مطابق بتا تو سب کچھ رہی تھی مگر ساتھ ساتھ الجھ بھی رہی تھی۔ میں آپ کی سمین آنٹی کا کلاس فیلو ہوں، حماد۔ عمر اکثر شرارت میں یہی نام بتاتا تھا۔ مکمل معلومات لینے کے بعد اس نے فون رکھ دیا تھا۔ اب وہ بڑی ترنگ سے نئے پروجیکٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ دونوں چھوٹی موٹی شاپنگ کے لیے قریبی بازار گئے تھے۔ یوں ہی جیولر کی شاپ کے پاس سے گزرتے ہوئے شوکیس میں رکھے زیورات میں سے اسے ایک بہت نازک اور نفیس ڈیزائن کا لاکٹ پسند آ گیا۔ وہ بال کی شکل کا تھا جس کے ارد گرد بڑے خوبصورت سفید اور میرون نگ لگے ہوئے تھے۔ اوہ کس قدر خوبصورت ہے، گولڈ کی چین میں کتنا زبردست لگے گا، اس نے بے ساختہ ستائش کی تھی۔ اچھا لگ رہا ہے تو لے لو، وہ اس کی دلچسپی محسوس کرتے ہوئے شاپ کے اندر داخل ہو گئے۔ ارے سنیے تو، ایسے کیسے لے لوں، اچھا خاصا مہنگا ہے۔ تو کیا ہو گیا، تمہاری پسند سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے نا؟ لیکن آپ نے تو اپنے گلاسز کا نیا فریم لینا تھا، اس نے یاد دلانا چاہا۔ محسن نظر کے اینک استعمال کرتے تھے اس لیے منع کر رہی تھی۔ اسی کام کے لیے تو ہم آئے تھے۔ کوئی بات نہیں، وہ رسان سے گویا ہوئے۔ فریم پھر آ جائے گا، پسند کی چیز تو دوبارہ ملنے سے رہی۔ آؤ، اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے
انہوں نے بڑے اصرار سے چین کے لیے لاکٹ دلوایا تھا۔ گھر آئے تو زیبا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ لیجیے آنٹی آ گئی، اب آپ خود ہی بات کر لیں، زیبا نے سمین کی طرف دیکھ کر فون پر کہا تھا۔ کون ہے؟ سمین نے عام سے انداز میں پوچھا، مگر زیبا فون پر متوجہ تھی۔ نہیں، اکیلی نہیں ہے بھائی، انکل بھی ساتھ آئے ہیں۔ پھر اس نے سمین کی طرف ریسیور بڑھا دیا تھا۔ آنٹی آپ کے کلاس فیلو ہیں حماد انکل۔ میرے کلاس فیلو حماد؟ اس نے الجھن اور حیرانی کے عالم میں محسن کی طرف دیکھتے ہوئے ریسیور تھام لیا۔ ہیلو، مگر ادھر سے فون رکھا جا چکا تھا۔ یہ کیا فون بند ہو گیا ہے؟ وہ ششدر رہ گئی۔ ہائے، انہوں نے آپ سے بات کرنے کے لیے تو فون کیا تھا۔ زیبا نے آنکھیں پٹ پٹا کر اپنی حیرت ظاہر کی تھی۔ پھر بات کیوں نہیں کی؟ سمین نے غیر ارادی طور پر محسن کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ یہ تو وہی بہتر جانتا ہے۔ سمین کے سوالیہ انداز پر انہوں نے کندھے اچکا کر سپاٹ لہجے میں جواب دیا تھا۔ یہ ہیں کون موصوف؟ ان کا لہجہ عجب سا انداز لیے ہوئے تھا۔ میں نہیں جانتی محسن، میرا کوئی ایسا کلاس فیلو نہیں ہے جو اتنی بے تکلفی سے گھر فون کرے۔ نہ میری طالب علم کے زمانے میں کسی سے سلام دعا رہی ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اس لیے بے نیاز اور پرسکون تھی۔ اتنی وضاحت بھی اس لیے کی تھی کہ محسن اس کے معاملے میں بہت حساس اور ٹچی تھے۔ مگر آنٹی وہ تو 2 دفعہ فون کر چکے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ زیبا کے انکشاف نے دونوں کو چونکا دیا تھا۔ کیا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگی۔ سوری آنٹی، میں بھول گئی۔ تعجب ہے، جانتا بھی نہیں اور 2-3 بار فون بھی کر چکا ہے، وہ آہستگی سے کہہ کر بظاہر سرسری نظر ڈالتے ہوئے کمرے میں چلے گئے تھے۔ سمین کا وجود شل ہو گیا۔ تو کیا یہ میری طرف سے بدگمان ہو رہے ہیں؟ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ابھرنے لگے۔ محسن دودھ لے لیں۔ کافی دیر بعد جب وہ معمول کے انداز میں بیڈ روم میں آئی تو خلاف توقع اس کا انتظار کرنے کی بجائے وہ آنکھیں موندے بستر پر لیٹے نظر آئے۔ چہرے پر جامد خاموشی تھی۔ رکھ دو سیٹ ٹیبل پر۔ ان کا لہجہ ناقابل فہم تھا۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بے چینی کے عالم میں بستر پر آئی اور کچھ دیر تامل کرنے کے بعد از خود مخاطب ہو گئی۔ ویسے محسن، کتنی حیرانی کی بات ہے، ایک شخص جس کا نام بھی میرے لیے اجنبی ہے وہ مجھے فون کرتا ہے۔ آخر اسے میرا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو کبھی کسی میل کلاس فیلو کو لفٹ نہیں کرائی۔ وہ یہ موضوع چھیڑ کر اپنی پوزیشن بھی کلیئر کرنا چاہتی تھی اور اپنی الجھن اور پریشانی بھی ان سے شیئر کرنا چاہتی تھی، مگر محسن نے اس سلسلے میں قطعی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ خاموشی سے دودھ پینے لگے۔ کیا انہیں میری بات کا اعتبار نہیں ہے؟ وہ اندر ہی اندر الجھ رہی تھی۔ کیا آپ سمین بول رہی ہیں؟ ایک نوجوان اور مہذب و متین مردانہ آواز ایئر پیس میں ابھری تھی۔ جی ہاں، آپ کون؟ سمین نے ریسیور کو کان سے ہٹا کے ایک لہجے کو گھورا تھا۔ کمال ہے، آپ تو یوں انجان بن رہی ہیں جیسے جانتی ہی نہ ہوں۔ میں حماد ہوں بھئی، آپ کا یونیورسٹی فیلو۔ انداز اتنا پر یقین اور سنجیدہ و باوقار تھا کہ کوئی اور سنتا تو قطعی خیال نہ آتا کہ یہ شخص فراڈ ہو سکتا ہے۔ او مائی گاڈ! اتنے دنوں کی بے چین صبحوں اور بے کل راتوں کا عازم دار بالآخر اس سے گفتگو تھا۔ کون ہو بھئی تم اور کیوں اس نمبر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ شرافت کی زبان سمجھتے ہو تو سیدھی طرح بتا دو کہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ ڈپٹ کر بولی۔ کمال ہے سمین جی، آپ تو پہچاننے سے بھی انکاری ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے شوہر کے گھر پر رابطہ کیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اس خطا کی سزا کے طور پر پرانی پہچان سے ہی مکر جائیں۔ اس کا لہجہ بڑا اپنائیت آمیز، سادہ اور شائستہ تھا، کسی قسم کے عامیانہ پن سے مبرا۔ دیکھو مسٹر، میں کہہ چکی ہوں کہ میں تمہیں نہیں جانتی۔ تم جھوٹے حوالے دے کر میری لائف ڈسٹرب کرنے کی کوشش مت کرو۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ کیا کوئی ایکسٹینشن پر سن رہا ہے جو آپ اتنی انجان بن رہی ہیں؟ وہ رازدارانہ انداز میں پوچھ رہا تھا اور دوسری طرف لاؤنج کے فون کا ریسیور کان سے لگائے محسن کے صاف ہوتے دل نے پھر شک کے بادل اوڑھ لیے تھے۔ اوہ شٹ اپ، سیدھی طرح بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ وہ دانت پیس کر گرائی۔ بس آپ سے مل کر پرانی یادیں تازہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ جب میں تمہیں جانتی ہی نہیں تو جان جائیں گی میڈم۔ ذرا شوہر کی تابعداری کا خلاف دل سے اتار کر ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں۔ عمر اس وقت سرور و کیف کی انتہاؤں پر پرواز کر رہا تھا، اور تم کہتی ہو کہ تم اسے نہیں جانتی؟ سمین بیگم، اگر دل کو ذرائع بنا کر ہر خاص و عام کے لیے کھلا رکھنے والا مرد بدتر ہے تو ایسی عورت بدترین سے بھی آگے کی چیز بن جاتی ہے۔ انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے سلگ کر سوچا تھا۔ مسز رئیس کی بیٹی کی مہندی تھی، جانے کو جی تو قطعی آمادہ نہیں تھا، مگر تعلق داری نبھانے کے لیے جانا بھی لازم تھا، سو بڑی بے دلی سی زیبا کو ہمراہ لے کر مہندی میں آئی تھی۔ ہلکے سبز نیٹ کے شلوار سوٹ میں جس کے بازو اور دامن پر سرخ نفیس سی لیس لگی ہوئی تھی، سبز چوڑیاں، سبز نگینوں کے لٹکتے آویزے اور گولڈ کی باریک سی چین کے علاوہ اس نے حسب عادت مزید کسی آرائش کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ وہ اس سادگی اور پرکاری میں اپنی شخصی دلکشی کے سبب ایک نوخیز سی لڑکی دکھائی دے رہی تھی، جب ہی تو
کوئی انجان دل دے بیٹھا تھا۔ عمر لڑکے والوں کی طرف سے مہندی لانے والے گروہ میں شامل تھا۔ فون پر دوسروں کے گھروں میں فساد برپا کرنے کے شغل کے علاوہ عمر نے کبھی سنجیدگی سے اپنی پسند یا شادی کے لیے نہیں سوچا تھا، بلکہ اس سلسلے میں اس نے کبھی دھیان دینے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن اس بت کافر کی ایک جھلک نے اس کے ارادوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ دلبر، اس لڑکی کا اتا پتہ بتاؤ، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ دولہے کا چھوٹا بھائی جو اس کا یار غار تھا اور جس کی دعوت پر وہ آیا تھا، اس کا فوری مطالبہ بلکہ ارادہ جان کر ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ ابے، کوک کی جگہ کچھ اور تو نہیں پی گیا تو؟ دلبر اپنے دوست کی لاابالی، جذباتی اور غیر سنجیدہ طرز زندگی کا گواہ تھا۔ اس سے اس درجہ قطعیت کی توقع کہاں رکھ سکتا تھا؟ عمر کی انتہا پسند فطرت نے ہمیشہ اسے من چاہا کسی بھی قیمت پر حاصل کرنے کی ترغیب دلائی تھی، اور پھر یہ تو دل کی وہ خوشی تھی جس کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب دلبر نے معلومات کرنے کے 1.5 گھنٹے بعد یہ بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور شادی کو 1.5 برس گزر چکا ہے، تب بھی اسے حاصل کرنے کی چنگاری سرد نہیں ہوئی۔ جس چیز پر عمر احمد ایک بار پسندیدگی کی نگاہ ڈالے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عمر احمد کی نہ بنے، اس کی ملکیت میں نہ آئے؟ میں تو پسند کیا ہوا گلی کا پتھر بھی نہ چھوڑوں تو ایک جیتی جاگتی قیامت کو اپنے دسترس میں لیے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ اس کی بورا سی چمکدار آنکھوں میں ہٹیلے پن کی لالی تیرنے لگی۔ یہ غلط بات ہے عمر، دلبر نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ وہ آنٹی رئیس کی ملنے والی ہیں، میں اپنی بھابھی کی ماں کے تعلقداروں کے ساتھ زیادتی کیوں کر سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں صرف فون نمبر لانے کے لیے کہا ہے۔ وہ بگڑ کر دوست پر الٹ پڑا۔ باقی میں جانوں اور میرا کام۔ کیا کرو گے تم فون نمبر کا؟ دلبر نے گہری نظروں سے در حقیقت پریشان ہو کر اسے ٹٹولا تھا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ اس کا لہجہ مصمم تھا۔ دلبر سخت مشکل میں گرفتار تھا۔ وہ سست قدموں سے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو انہیں فون پر منہ گفتگو پایا۔ جب تک اس نے اندر آ کر ان کے پریس کیے ہوئے کپڑے وارڈروب میں ہینگ کیے، وہ بات ختم کر کے پلٹ چکے تھے، اور پلٹنا اور پلٹ کر ایک گہری کاٹدار زہریلی نگاہ ڈالنا ایک غضب ہو گیا۔ جو شخص تمہارے گالوں، بالوں اور آنکھوں کا رنگ تک جانتا ہے، تمہاری یونیورسٹی کلاسز اور بھائی بھابھی کی خبریں رکھتا ہے، ہمارے ازدواجی رشتے کی گہرائی اور حساسیت سے واقف ہے، وہ تمہارا ناشنا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمرین بیگم، یاد رکھو، جس لمحے میرے دل میں تمہاری بے وفائی اور دروگوئی کا نقش پوری طرح پرنٹ ہو گیا، اس لمحے سے تم پر زندگی حرام کر دوں گا۔ ان کی سرخ آنکھوں اور گمبھیر دھیمے لہجے سے بلا کی وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ خوف سے پیلی پڑ گئی، ان کے قریب آ کر ان کا بازو تھام لیا۔ محسن، میرا یقین کریں، میں سرتاپا بے گناہ ہوں، اس نے لجاجت سے کہا۔ اسے کہیں اگر وہ سچا ہے تو کوئی ثبوت لائے۔ محسن، اتنا بے حد و حساب سکھ اور پیار پانے کے بعد کون بدقسمت اپنی جنت میں دوزخ کی آگ دہکاتا ہے؟ مجھے کس چیز کی کمی تھی جو میری محرومی مجھے کوٹے راستوں کی طرف گامزن کرتی؟ میں پور پور آپ کے دیے ہوئے سکھ میں پروئی ہوئی ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ عورت کی پارسائی اور وفاداری 100 رنگ بدلتی ہے، وہ محبوب کے لیے بھی اتنی ہی سپاس گزاری ظاہر کرتی ہے جتنی شوہر کے لیے۔ محبت کسی سے ہوتی ہے، بیاہ کسی سے، اور وہ دونوں جگہ اپنی وفاداری کے جھنڈے گاڑ کے مرد کو بیوقوف بناتی ہے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا تھا۔ لہجہ بلا کا خشک تھا۔ سمرین کے دل پر جیسے کسی نے نیزے کی انی چبھوئی تھی۔ وہ تو اس کی طرف سے رمق برابر التفات یا پہل کرنے پر جواباً پیار کے پھولوں سے سرتاپا نہال کر دیتے تھے۔ اس کی ذرا سی دلبرانہ مسکراہٹ ان کے دل میں چراغاں کر دیتی تھی، اور اب اس نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور بے چارگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ گزشتہ ایک ہفتے سے وہ کس قدر ان کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ ان کی پسند کے کھانے بناتی تو وہ سرے سے ٹیبل پر ہی نہ آتے، اپنے ہاتھ سے کپڑے پریس کر کے ہینگ کرتی تو صبح وہ کوئی دوسرا جوڑا نکال کر پریس کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ ان کے لیے چائے، کافی، پانی، ہر بات کا دھیان رکھتی، مگر وہ فرمائش کر کے نہ دیتے۔ ایسا موم سا پانی آدمی اتنا پتھر اور آگ کیسے بن گیا تھا؟ وہ ان کی بے حسی اور کٹور پن پر تکیے میں سر دے کر روتی اور وہ دیکھ کر نظر انداز کر دیتے۔ اس کے ایک آنسو پر تڑپ کر مرہم بن جانے والے نے اب بذات خود ہاتھ میں نشتر لے لیا تھا۔ کبھی وہ جان بوجھ کر کھانے کی ٹیبل پر نہ آتی، وہ خانسامہ یا ملازمہ سے پوچھتے تک نہیں تھے۔ اس کے بغیر نوالا نہ توڑنے والا اس کے وجود کی اہمیت کی مکمل نفی کیے اب اپنی دھن میں رہنے لگا تھا۔ وحشت، تنہائی، نہ کردہ گناہوں کا طوق اور محسن کے رویوں نے اسے پاگل کر ڈالا تھا۔ اور آج جب لیڈی ڈاکٹر سے اس نے بچے کی خوشخبری سنی تھی، کتنے دنوں بعد کھل کے مسکرائی تھی۔ سوچا تھا جب ان کو ان کی زندگی کی اولین خواہش پوری ہونے کی نوید دوں گی تو وہ ہر بات بلا کر اسے اپنی باہوں میں پھول کی طرح سجا لیں گے، مگر اب جیسے تمام الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس کا جی چاہا کوئی بھاری چیز لے کر اپنے سر پر دے مارے۔ ارے آپ کو اپنے اندر ہونے والی تبدیلی کا احساس بھی نہیں ہوا؟ بچہ 3 ماہ سے زائد کا ہو گیا ہے، کیسی بے خبر ماں ہے بھئی؟ لیڈی ڈاکٹر نے تعجب ظاہر کرتے ہوئے خوش رہنے اور خوب کھانے پینے کی ڈھیروں ہدایات دی تھی۔ اگر کوئی اور سمے ہوتا تو کیا ان حالات میں اسی طرح بے یار و مددگار پڑی ہوتی؟ وہ کمرے سے نکل گئے تھے اور سمرین بستر پر گری ہچکیاں لیتے ہوئے سوچ رہی تھی، جانے کیا بات تھی، کچھ عرصے سے بلا وجہ رونا آ رہا تھا۔ عجب بے قراری اور بے چینی پاؤں میں بن گئی۔
پہلے مطلوب و محبوب نمبر ڈائل کروں یا اس رانگ نمبر کی کہانی کی اگلی قسط سن لوں؟ 4 دن تک سوچے رہنے کے بعد آج عمر نے دلبر سے حاصل کردہ فون نمبر پر بات کرنے کا ارادہ باندھا تھا۔ نمبر تو اسے اسی وقت حفظ ہو گیا تھا۔ پہلے ذرا رانگ نمبر کا چینل گھما لوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ ڈائری کے اوراق پلٹتے ہوئے اس نے مطلوبہ نمبر دیکھا، پھر بری طرح چونکا۔ یہ بھی وہی نمبر تھا جو اس کے حافظے میں نقش ہو گیا تھا۔ وہ اپنی عقل پر ماتم کرتا رہ گیا۔ میں اس درجہ بیوقوف ہوں، 4 دن سے میرے پاس یہ نمبر ہے اور میں نے یہ نہیں جانا کہ یہ میرا جانا پہچانا نمبر ہے۔ اسے اپنی خوش قسمتی کہوں یا تقدیر کی زور آوری۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ڈائری پہ لکھا نمبر دیکھ رہا تھا۔ میں کھیل ہی کھیل میں اپنا رستہ صاف کرتا رہا ہوں۔ اسے کمینی سی خوشی ہوئی، گویا زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کی خاوند کو تو میں پہلے ہی اس سے اچھا خاصا برگزیدہ کر چکا ہوں۔ لوہا گرم ہے، چوٹ لگانے کی دیر ہے اور پھر محبوب قدموں میں ہوگا۔ یاہو، وہ کمرے میں ناچ رہا تھا۔ جس پروجیکٹ کو میں اتنا مشکل سمجھ رہا تھا، انجانے میں خود ہی اس کا 75% کام مکمل کر چکا ہوں۔ واہ کیا بات ہے میری! جس شخص کو شروع سے صرف اپنی ذات تک سوچنے اور اپنے لیے جینے کی تربیت و فطرت ملی ہو، اس کے اندر روشن ضمیری ڈھونڈنے کا کیا سوال۔ اب وہ بڑے دل سے رانگ نمبر ملا رہا تھا۔ جی میں حماد بول رہا ہوں۔ دیکھو مسٹر، میں آخری دفعہ تم سے مخاطب ہوں۔ میں کل سے CLI لگوا رہا ہوں۔ اگر تم جھوٹے ہوئے تو ٹیلی فون کا محکمہ خود ہی تمہارے لیے مروجہ سزا تجویز کرے گا، اور اگر تم سچے ہو تو مجھے ثبوت فراہم کرو۔ وہ خود پر قابو پا کر سرد انداز میں مخاطب تھے۔ دیکھیے صاحب، ڈر تو اس کا ہو جو جھوٹا ہو۔ میں حماد ہوں، سمین کا کلاس فیلو ہوں، اور ماضی میں میری اور سمین کی بہت یادگار وابستگی رہی ہے۔ وہ انکار کریں تو کریں، میں چونکہ کسی مصلحت یا مجبوری کا پابند نہیں ہوں، اس لیے میں اپنے تعلقات سے مکرنے پر تیار نہیں ہوں۔ اگر ثبوت چاہتے ہیں تو بذریعہ ڈاک آپ کو ثبوت بھی مل جائے گا۔ اس کا لہجہ اتنا مہذب و متین، سنجیدہ اور بردبار تھا کہ کوئی اس کی پر یقین باتوں کو جھٹلانے کا تصور بھی نہ کرتا۔ وہ ڈھہ گئے۔ سمین، تم نے بری طرح ڈس لیا ہے میرے بااعتبار اور شفاف دل کو۔ ان کا لہو شریانوں میں ابلنے لگا۔ ہر چیز میں اعتدال لازم ہے۔ پائیدار محبت بھی توازن مانگتی ہے، تبھی اس کا لطیف اور طمانینت بخش روحانی لمس محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ جنونی اور اندھی بن جائے تو بہت جلد شکوک کی گرد میں اٹ جاتی ہے، بدگمانی کے بادلوں میں دب جاتی ہے۔ اس بے اعتباری کا دھواں اس کو کثیر بوجھل بلکہ بوجھ بنا دیتا ہے اعصاب کے لیے۔ جہاں بے پناہ محبت ہو وہاں محبوب کی ذات سے وابستہ حساسیت محبت کرنے والے کو شکی اور وہمی کر دیتی ہے۔ اسے عقل اور فہم و فراست سے کام لینے کے بجائے جذباتی اور نادان بنا دیتی ہے۔ یہی معاملہ محسن کے ساتھ تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ سمین کو چھو کر گزرنے والی ہواؤں سے بھی حسد کرتے۔ جب کچھ دن بعد ڈاک سے سمین کے لکھے ہوئے محبت نامے، جو کبھی ماضی میں کسی حماد کے نام لکھے گئے تھے، انہیں آفس کے پتے پر وصول کیے ہوئے، تو شعور آگئی کو لمحے بھر کے لیے آواز دیے بغیر ہی انہوں نے اپنی دانست میں انہیں درست مان لیا۔ سمین التجائیں کرتی رہ گئی کہ یہ میں نے نہیں لکھے، میرے ہاتھ کی تحریر نہیں ہے، بھلے آپ مجھ سے لکھوا کر دیکھ لیں، مگر انہوں نے یہ عذر تسلیم نہیں کیا۔ انگلش ہینڈ رائٹنگ کو بدلنا کون سا مشکل کام ہوتا ہے؟ اردو میں لکھے ہوتے جب بھی کوئی بات بن جاتی۔ وہ زہریلے انداز میں پھنکارے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنی جان دے دوں گی محسن، آپ کی بے اعتنائی اور بے اعتباری کا عذاب سہنا میرے لیے موت کے برابر ہے، اور جو مجھے زندہ تابوت میں دفن کر دیا ہے۔ گراہٹ لہجے سے لے کر ان کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ ایک ایک سانس لینا زہر بن گیا میرے لیے۔ میرے اندر آتش فشاں ابل رہا ہے۔ فی الحال فوری طور پر میری نظروں سے دور ہو جاؤ، وگرنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ ان کے سر پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ سمین دہل کر سسکیاں بھرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ خاص طور پر دلبر کے ہاں مہندی اور شادی کی فوٹو البم دیکھنے گیا تھا، جس میں خود اس کی اپنی تصویریں بھی تھیں، اور مہندی پر سبز نیٹ کے شلوار قمیص میں ملبوس سمین کی بھی مختلف لڑکیوں اور دلہن کے ساتھ گروپ میں فوٹو آئی تھی۔ یار، میں نے اس البم میں سے 2 فوٹو لیے ہیں جن میں بھی موجود ہوں۔ جب تک دلبر چائے لے کر آیا وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ گھر جا کر اس نے اپنی اور سمین کی الگ الگ تصویروں کو بڑی مہارت سے یکجا کر کے کمپیوٹر پر پرنٹ نکالنے کے بعد دیگر مراحل سے گزار کر ایک شاندار تصویر بنا لی، جس میں سمین بے تحاشا ہنستے ہوئے پاس بیٹھے عمر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں شرارت تھی اور انداز میں بے تکلفی۔ اور اس تصویر کو پوسٹ کرنے کے بعد تم اس کی ملکیت سے آزاد ہو جاؤ گی، پھر میں تمہیں اپنا بنا لوں گا ہمیشہ کے لیے۔ وہ مسحور کن سوچوں کی وادی میں قدم رکھ رہا تھا۔ دیکھو نا، غلط ٹانکے کو ادھیڑنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تمہارا اور محسن کا کیا جوڑ، تم تو میرے لیے بنی ہو۔ میری بے معنی زندگی کو رنگ و روشنی اور خوشبوؤں کے لطیف معنی سکھانے کے لیے بھیجی گئی ہو۔ میں تم تک ضرور پہنچوں گا سمین، کیونکہ تم میری تقدیر ہو۔ میں اتنا زور آور اور بارسوخ ضرور ہوں کہ بس اپنے ہاتھوں اپنی تقدیر کا اسٹیج سجاؤں اور اپنی مرضی کے کردار منتخب کروں۔ وہ بہت سرشار
اور مخمور و محو ہو کر اس کی تصویر کو انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ وہ بالا ہی بالا اس کے میکے کا ایڈریس بھی معلوم کر چکا تھا۔ آنٹی آپ نماز پڑھتے ہوئے اتنا روتی کیوں ہیں؟ زیبا نے نہایت معصومیت سے دریافت کیا تھا۔ سمین کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور بند آنکھوں سے بہتے آنسو ٹپ ٹپ پھیلے ہوئے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اب تو رونا بھی بیکار ہی ٹھہرا۔ دل کا بوجھ رو کے بھی ہلکا نہیں ہو پاتا، رو رو کے بھی تھک چکی ہوں بیٹے۔ دونوں ہاتھوں سے دونوں گال پونچھنے کے بعد اس نے جائے نماز طے کیا تھا۔ لہجہ بھیگا ہوا اور نامالود تھا، مگر پتہ تو چلے کیوں روئی ہیں؟ وہ جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ کیا کہتی، رونا تو جیسے کھانے پینے اور سونے جاگنے کی طرح روزمرہ کا معمول بن گیا تھا۔ بعض اوقات وہ پوری کی پوری رات روتی رہتی۔ نمازیں وہ پڑھتی تو تھی مگر اکثر بے قاعدگی ہو جاتی تھی۔ مگر اب تو جیسے اس نے مصلے کو جائے پناہ بنا لیا تھا۔ ہر نماز کے بعد شوہر کے دل سے بے اعتباری کے نقوش مٹ جانے کی دعا کرتی، اس کی بے اعتنائی، سرد مہری اور بے حسی کو دوبارہ مہربانی و محبت میں ڈل جانے کی تمنا کرتی۔ زیبا ناسمجھ تھی، بچی تھی اور بہت کم سن تھی۔ اسے کیا معلوم کہ اس کی باتونی فطرت، سادگی اور بچگانہ معصومیت کیا رنگ لا چکی ہے، کتنا فساد برپا کر چکی ہے۔ عمر نے بڑی خوبصورتی سے بچی کو ٹریپ کر کے اس کی زود گوئی اور بچپنے کا فائدہ اٹھایا تھا۔ زیبا اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر باتوں باتوں میں عمر کو سارے کلو دیتے گئی اور عمر نے ان کلیوز کو بڑی مہارت اور خوش اسلوبی سے استعمال کیا تھا، خصوصاً جب سے اتفاقاً وہی سمین اس کی محبوب نظر بھی بن گئی تھی۔ اب وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید پالش کر کے اپنے مقصد کی طرف رواں دواں تھا۔ تم جو کوئی بھی ہو، ناقابل معافی ہو، قابل تعزیز ہو۔ جو ناقابل معافی نقصان پہنچائیں وہ قابل معافی نہیں ہوا کرتے۔ تمہارے لیے تو یہ محض جوک ہو گیا، ایک تھرل، ایک ایکٹیویٹی، ایک انجوائمنٹ، مگر تمہارے کھیل نے میری زندگی کو آبلہ پائی کا صحرا بنا دیا ہے۔ سمین شدت سے اس نامعلوم مجرم کی نقاب کشائی کی منتظر تھی، جس نے اس کی زندگی کو ہوا کے جکڑ کی زد میں آیا ہوا ایک حقیر تنکا بنا دیا تھا۔ بی بی جی صاحب آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ شام کے اترے سائے جب پھیلنے لگے تو ملازمہ نے اطلاع دی تھی، خود سے بلا رہے ہیں۔ اس کا خوش فہم دل دھڑکا کہ شاید کوئی اچھی خبر ہو۔ لرزتے قدموں اور دھڑ دھڑاتے دل سمیت وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی۔ محسن شرٹ اتارے صرف پینٹ اور بنیان میں ملبوس بیڈ کی پائنتی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی طرف ان کی پشت تھی۔ آپ نے بلایا ہے؟ ہاں۔ وہ پلٹے تو غیر متوقع طور پر ان کا چہرہ بہت پرسکون تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہوں۔ سمین بیگم وہ جانچتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لہجہ ٹھہرا ہوا اور بے تاثر تھا۔ آنکھوں کی سرخی اور کاٹ تو یوں بھی اب مستقل ہو گئی تھی۔ جی؟ طرز تخاطب کے سبب وہ کچھ ہراساں نظر آئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اور ان جذبوں کا دعوے دار بنے جو صرف لڑکی کے خاوند کی امانت ہوتے ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ہر دنیاوی خامی قبول ہے مگر دینی عیب برداشت نہیں کر سکتا، بدکرداری، بے حیائی، بے ایمانی اور بے وفائی نہیں دیکھ سکتا، اور یہ بھی کہا تھا کہ حسن نیکی کی چمک اور خالص مہربان دل کی نرمیوں کا عکس ہے۔ ایمانداری، وفاداری اور پارسائی حسن کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ انہی چیزوں سے مل کر حسن تخلیق و تکمیل پاتا ہے۔ اور سمین بیگم، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم ایک نہایت بدصورت اور بے روح وجود ہو۔ تمہاری ذات کا تعفن اور سران میری محبت اور بے ساختگیوں کی قاتل بن گئی ہے۔ سارے جذبے، سب احساسات جیسے خود بخود گرم جھونکے کی طرح فضا میں آبی بخارات بنا کر اڑ گئے ہیں۔ آج میں حیران ہوں کہ اپنے دل میں کہاں تمہاری جگہ تلاش کروں۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اپنے اندر، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم کہیں بھی موجود و محسوس نہیں ہو رہی، گویا کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، اور جسے انسان جانتا نہ ہو اس کو دل میں یا گھر میں جگہ دینے سے کیا حاصل۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے خود پر حرام کر رہا ہوں۔ تمہارے بعد کیا ہوگا یہ مجھے علم نہیں ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اب اگر مزید ایک رات بھی تم میرے نام کے ساتھ بندھی رہی تو میرے ہاتھوں تمہارا خون ہو جائے گا۔ لہجہ بہت دھیما، نتیجے پر پہنچا ہوا اور قطعی و حتمی تھا۔ بظاہر سپاٹ انداز میں ایسی برفیلی، بے رحم اور شفاف کیفیت تھی کہ سمین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جیسے صدمے کی شدت سے بھونج کے رہ گئی تھی۔ محسن، اس کے مرتعش لب دھیرے سے واہ ہوئے۔ جھٹکا اتنا شدید اور تیورات دینے والا تھا کہ زمین و آسمان نگاہوں میں گم کر رہ گئے۔ جواب میں انہوں نے وہ تصویر سامنے پھینکی تھی۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں تصویر اٹھائی اور جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اس نے بڑی مشکل سے اپنے بکھرے اعصاب کو مجتمع کیا تھا۔ محسن، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، کوئی سازش ہے میرے خلاف۔ یقین کریں میں اس شخص کو نہیں جانتی، مجھ سے قسم لے لیں۔ محسن، میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ پتھرائی ہوئی کیفیت میں ان تک آئی اور آبدیدہ ہو کر ان کے گھٹنے چھوتے ہوئے التجائیہ صفائی پیش کی تھی۔ شوق اس قدر شدید تھا کہ اس کی دمک سے زمین کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ چھلنی چھلنی ہو گئی تھی، رو رو کر، جیسے آنکھوں کے سوتے بھی خشک ہو چلے تھے۔
سمین کوئی گیدڑ سنگی سونگھاؤ، مجھے کوئی ایسی نشہ آور چیز کھلاؤ کہ میں خود کو الو کا پٹھا سمجھ کے سب کچھ فراموش کر دوں۔ کچھ ایسا کرو کہ میرے دل کی اسکرین پر تمہاری ٹکڑوں میں بٹی تار تار تصویر دوبارہ جوڑ کر جلوہ افروز ہو جائے۔ مجھے کچھ سونگھا دو کہ میں ہوش میں نہ رہوں۔ میں اس آگے کے عذاب سے نجات چاہتا ہوں۔ ذہنی ہیجان و خلجان کی انتہا یہ تھی کہ وہ اپنے سر کے بال نوچ رہے تھے۔ ان کا چہرہ تمتما رہا تھا اور لہجہ جل رہا تھا، بجھ رہا تھا، سلگ رہا تھا اور پھر دہک رہا تھا۔ ان پر عجب کربناک سی دیوانگی طاری تھی۔ سمین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا، وہ پوری جان سے ہل کر رہ گئی تھی۔ تم نے مجھ سے صرف بے ایمانی ہی نہیں کی بلکہ میرے عمر بھر کے جذبوں کی جمع پونجی بھی لوٹ لی ہے۔ تمہاری بے وفائی اور غداری نے میرا دل کلاش کر دیا ہے۔ کوئی جذبہ نہیں رہا اس میں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں ختم ہو گیا ہوں۔ میرے احساسات گلیشیئر بن گئے ہیں، میرا سینہ بٹی بن گیا ہے۔ میں زندگی میں ہی مر گیا ہوں، بنا جیے ہی موت کے روبرو ہو گیا ہوں۔ ان کی آواز حد درجہ بکھری ہوئی مچلتی ہوئی سی تھی۔ وہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئے تھے۔ ان کا انداز شکستگی، دلگیر اور دل گرفتہ لہجہ سمین جیسے بچھے کانچ پر لوٹنے لگی۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے تڑپ کر ان کے پاس کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار مجھے پہچانیے محسن، میں آپ کی سمین ہوں، وہی سمین جسے آپ ساری دنیا سے حسین مانتے تھے، جس کے شوق کی خاطر تھکن کے باوجود باہر جانے پر تیار ہو جاتے تھے، جس کی پسند کے موسم کی خاطر دفتر چھوڑ کر آیا کرتے تھے، جس کے لیے بجٹ کا دھیان کیے بغیر منہ سے نکلی ہر چیز دلایا کرتے تھے، جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنا آپ قربان کر دینے کو بے قرار رہتے تھے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے، سسکیاں بھرتے ہوئے روحانسے انداز میں انہیں یاد دلا رہی تھی، بلکتے ہوئے اپنی وفا امانت کا یقین دلا رہی تھی، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیوانگی کی حد تک جانے والے بڑے جنونی، انتہا پسند اور جذباتی ہوتے ہیں۔ اپنے صاف شفاف چمکتے دمکتے محبوب کی فوٹوگراف پر شک کی ذرا سی گرد بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ سمجھوتے کرنا اور صبر یا جبر سے کام لینا ان کی سرشت نہیں بن پاتی۔ آر یا پار بس کر گزرتے ہیں۔ سو انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا، اگر یہ ثبوت جھوٹے ہیں تو کیا تمہاری بھابھی بھی دروغ گو ہیں؟ ان سے تصدیق کرانے کے بعد ہی میں نے کاغذات تیار کرائے تھے۔ ان کے دل سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ وہ رونا دھونا بھول کر ہکا بکا ان کی صورت دیکھنے لگی۔ انداز استجابیہ اور متصفرانہ تھا۔ میں کل تمہارے میکے گیا تھا اور تمہاری بھابھی سے پوچھا تھا کہ کیا ماضی میں تمہارا اپنے کلاس فیلو حماد سے کوئی رابطہ رہا ہے؟ وہ چونکی، پوچھنے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بس یوں ہی آج کل بھی اس کا فون آ رہا ہے۔ آپ بتائیں کیا پہلے بھی آتا تھا؟ پہلے تو صاف مکر گئی، پھر جب میں نے انہیں ان کے بچوں کی قسم دی تو مجبور ہو کر سچ بتا دیا کہ ایک دفعہ کسی حماد کا گلہ آمیز فون آیا تھا، مگر انہوں نے اسے بے بنیاد اور فراڈ سمجھ کر توجہ نہیں کی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اس وجہ سے سمین کے ساتھ برا سلوک نہ کیجیے گا۔ ان کو میں کیا بتاتا کہ میں خود اپنے ساتھ کتنا برا سلوک کرنے جا رہا ہوں۔ ان کا لہجہ دھیما اور بوجھل تھا۔ سمین کا سارا اعصابی نظام جیسے تلپٹ ہو کر رہ گیا۔ وہ گویا آگ برساتے آسمان تلے ننگے سر ننگے پاؤں آ کھڑی ہوئی تھی۔ خدا کی قسم محسن، میں تصویر میں موجود اس شخص کو نہیں جانتی اور نہ میں نے ایسی کوئی تصویر اس کے ساتھ کھنچوائی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں پاگل ہو رہی تھی، سانس یوں تیز تیز چل رہی تھی جیسے پھیپھڑوں کی ساری ہوا ایک ساتھ کشید کر لی گئی۔ محسن نے جیب سے قلم نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا پیپر اٹھایا اور پھر جیسے دیکھتے کوئلوں پہ گزرتے ہوئے اس پر دستخط کر دیے۔ یہ لیں، اب آپ یہاں سے جو چاہے سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے یا دوسرے ہونے والے شوہر کے ہاں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ ڈرائیور آپ کو آپ کے سامان سمیت گھر پہنچا دے گا۔ میں کینیڈا جا رہا ہوں اور 7 بجے کی میری فلائٹ ہے۔ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے تھے۔ اس نے پتھرائے ہوئے انداز میں ایک نظر طلاق نامے کو دیکھا، پھر چکرا کر جو گری تو سائڈ پہ رکھا گلاس ٹیبل کا نوکدار سرا سیدھا پیٹ میں گھس گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ملازمت جھجکتے ہوئے بیڈ روم کے دروازے پر آئی تو اسے خون میں لت پت قالین پہ اوندے پڑا دیکھ کر ایک چیخ مارتے ہوئے اس کی سمت بڑھی تھی۔ بچہ تو تقریباً 4 ماہ کا ہو چکا تھا، موقع پر ہی ضائع ہو گیا تھا۔ پیٹ کا زخم تو ایک طرف، ساتھ میں اس کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو گیا تھا۔ ملازمہ نے صاحب کو غیر موجود پا کر بیگم صاحبہ کے میکے فون کر دیا تھا۔ گھر سے بھائی بھابھی آئے تو اس کے خون آلود ہاتھ میں دبا طلاق نامہ دیکھ کر ان کے سروں پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ کومے میں چلی گئی تھی۔ ایسے میں بھائی جان کو پریشان حالی میں ایک نکتہ سجائی دیا تھا۔ عفت، شرعاً حاملہ بیوی کو طلاق نہیں ہوتی۔ محسن نے جس وقت سمین کو طلاق دی اس وقت وہ حاملہ تھی۔ غالباً محسن اس بات سے بے خبر تھا۔ کیا خیال ہے اس سے رابطہ کر کے دیکھوں؟ 10 دن ہو چکے ہیں اس واقعے کو۔ پتہ چلا ہے کہ کینیڈا سے واپس آ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا غصہ اتر گیا ہو اور وہ اسے دوبارہ اپنانے پر راضی ہو جائے۔ بھائی جان نے آخری امید کے طور پر یہ بات کہی تھی۔ ہاں، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، عفت بھابھی نے گم و گو کے عالم میں جواب دیا تھا، مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔
محسن نے بڑے سکون سے آفس چیئر کی بیک سے پشت ٹکاتے ہوئے جواب دیا تھا، طلاق کا مطلب ہے الگ ہو جانا، رشتہ توڑ لینا، اور جدائی کا یہ فیصلہ دل کرتا ہے، قلم نہیں۔ طلاق قلم سے نہیں دل سے دی جاتی ہے، اور میرا دل اس کو طلاق دے چکا ہے ہمیشہ کے لیے، اس سے رشتہ توڑ چکا ہے۔ ہاں اگر یہ شرعی عذر ہے تو میں عزیز سر نو کاغذی کارروائی کر کے شرعی و قانونی تقاضے پورے کیے دیتا ہوں۔ میں کل ہی اپنے وکیل سے بات کر کے نیا طلاق نامہ تیار کروا دیتا ہوں۔ اور بھائی جان، اپنے اتنے خلیق و شفیق اور بامروت بہنوئی کا یہ اٹل کٹھور اور اجنبی انداز دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ بہن کے ماتھے پر کلنک کا یہ ٹیکا لگنا تھا سو دوبارہ لگ گیا۔ چند دنوں میں باقاعدہ طلاق نامہ مل گیا۔ وہ تو خیر اسپتال میں پڑی تھی، سے کیا خبر ہوتی، اور یوں بھی ہوش میں ہوتی تو بھائی جان دوسرا تیار کردہ طلاق نامہ اسے نہ دکھا پاتے۔ خواہ مخواہ زخموں سے کھرچنے والی بات تھی۔ 15 دن کومے میں رہنے کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ گھر والا، بچہ اور محفوظ و مگن زندگی، ہر چیز تقدیر اس سے چھین کر لے گئی تھی، خالی جھولی چھوڑ گئی تھی۔ عدت کے دن اس نے پاگلوں کی طرح خود سے لڑتے، باتیں کرتے، خود سے الجھتے ہوئے، بولائے ہوئے انداز میں کاٹے تھے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، احساس زیاں کی شدت اس کے اندر ایک نئی منتقمانہ روح کو جنم دے رہی تھی۔ پھر اس کے خالی دل و دماغ میں ایک پروگرس مگر منفی ہوئی۔ اس کے اندر دوبارہ سے ایک خواہش جاگی، جامد صحرا سی زندگی کا ایک مقصد ابھرا، اور وہ مقصد و منتہا تھا انتقام، اپنی بربادی کا انتقام۔ اے صفاک درندے، اے بے رحم بھیڑیے، میرے بچے کا قاتل، میری وفا اور آبرو کو داغدار کرنے والے اسفل انسان، میرا رواں رواں تجھے بددعا دیتا ہے۔ تو نے اپنے کھیل میں مجھے سرتاپا لوٹ لیا ہے۔ اب تو ہر سانس اسی امید پہ آتی ہے کہ کبھی تو تم میرے روبرو ہوگے، کبھی تو تمہارے پردہ نشین وجود کو بے نقاب کروں گی، اور جس گھڑی تم میرے مقابل آ گئے، قیامت آ جائے گی۔ زمین کے اندر ہر وقت پامپڑ جلتے رہتے تھے، سانسوں میں جیسے زہر پگھلتا تھا۔ میرے جسم اور دماغ کے ایک ایک خلیے میں تمہارے عطا کردہ عذاب کے کانٹے اگائے ہیں۔ وحشی انسان، بلکہ انسان نہیں، حیوان یا شاید حیوانیت سے بھی کچھ ہاتھ آگے، میری عصمت و ناموس کی شفاف چادر میلی کرنے والے غاصب، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ جیسے لمحہ لمحہ انتقام کے تیزاب میں نہاتی تھی، اس کے دل میں اس مسٹر حماد کے لیے نفرت کے چشمے رواں رہتے تھے۔ اپنی بے رضائی، بے صاحبانی اور بے وقتی کا دکھ اس کے بدن کے ریشے ریشے میں آگ لگا دیتا تھا۔ جب وہ خطوط اور تصویر دیکھتی، اس کی آبلہ روح پر مزید نمک پاشی ہو جاتی تھی۔ اس نے بڑا سنبھال کر رکھا تھا انہیں۔ تصویر میں موجود چہرہ اس کے لیے اجنبی تھا، لیکن اسے یہ یقین تھا کہ ایک دن وہ اس اجنبی چہرے کو ضرور ڈھونڈ نکالے گی۔ تم پاتال میں بھی چلے جاؤ تو میں تمہیں نہیں بخشوں گی مسٹر حماد، وہ غیظ و غضب کے عالم میں سوچتی تھی۔ عدت پوری ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا جب غیر متوقع طور پر اس کے لیے ایک بہت معقول بلکہ بہترین رشتہ آ گیا۔ لڑکا پڑھا لکھا، اسمارٹ اور نوجوان تھا، زمین سے 2 سال ہی بڑا ہوگا۔ ایک بیوہ بہن ساتھ رہتی تھی اور ماں تھی، باپ ملک سے باہر ہوتا تھا۔ لڑکا مناسب جاب پر تھا۔ بھائی جان زمین کے احتجاج کو خاطر میں لائے بغیر رضامند ہو گئے۔ عمر نے اس رشتے کے لیے بڑی مشکل سے ماں اور بہن کو راضی کیا، بلکہ ایک طرح سے وہ اس کی ضد سے مجبور ہو گئی تھی۔ پہل تو سنتے ہی اکھڑ گئی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک طلاق یافتہ عورت میری بہو بنے، میں ایسا ہونے سے پہلے مرنا پسند کروں گی۔ بیوی مجھے چاہیے، مجھے وہ قبول ہے، اچھی معقول لڑکی ہے، صورت سیرت ہر چیز بے مثال ہے۔ وہ لاپرواہی سے ماں کے غصے کو نظر انداز کر گیا تھا۔ اگر موصوفہ اتنی بے مثال تھی تو طلاق تک نوبت کیوں آئی؟ آپا چی بچی ہو کر بولی، بس کچھ وجہ ہے اس کی، اس قصے کو آپ رہنے دیں اور کل رشتہ مانگنے کے لیے جانے کی تیاری کریں۔ وہ بڑا پرسکون اور بے فکر دکھائی دے رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے لڑکے، نسیمہ الٹ پڑی۔ میں یا تمہاری بہن ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنے دوست کی والدہ اور بہنوں کو رشتے کے لیے بھیج دوں گا، وہ کندھے اچکا کر فیصلہ کن انداز میں بولا۔ لڑکی والوں کو قطعی اعتراض نہیں ہوگا، وہ تو یوں بھی دھوم دھڑکے اور رسمی تاخیر یا لیا تو لال سے کام لینے کے بجائے سادگی سے نکاح کر کے رخصت کرنے کو ترجیح دیں گے۔ وہ بہت پرسکون اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا، اور یہیں سے نسیمہ اور رفعت پسپا ہو گئی۔ اگر بیٹا چپ چپاتے دلہن بیاہ کے لے آتا تو وہ آس پڑوس اور ملنے جلنے والوں کو کیا منہ دکھاتی، کتنی باتیں بنتی۔ عمر کو تو خاندان کی عزت و وقار کی پرواہ نہیں تھی، مگر وہ اپنا تماشا نہیں لگوانا چاہتی تھی۔ سو بادل نخواستہ فہد میاں کے ہاں چلی گئی۔ فہد اور رفعت نے 2-3 دن کی سوچ و بچار کے بعد ہاں میں جواب دے دیا، اور کسی طرح سمین کو بھی سمجھا بجھا کر حامی بننے پر آمادہ کر ہی لیا۔
اس وقت وہ عمر احمد نامی شخص کی دلہن بنی اس کی سجی سجائی خوابگاہ میں بیٹھی تقدیر کے اس طرح پلٹا کھانے پر غور کر رہی تھی۔ دوسری شادی کا تصور بھی اس کے دل و دماغ کو چھو کر نہیں گزرا تھا، مگر 1 ماہ پہلے آئے ہوئے اس رشتے کو گھر والوں نے نعمت غیر مترقبہ سمجھتے ہوئے جھٹ پٹ چند ہفتوں میں اسے بیاہ کر نئے گھر بھیج دیا تھا۔ سمین نے بھاری آف وائٹ اور میرون کمبینیشن کے لہنگے کو سنبھالتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پرس میں موجود خطوط اور تصویر کی موجودگی کا یقین کیا اور خالی خالی نگاہوں سے آنے والے کی راہ دیکھنے لگی۔ وہ یہ ٹھان کر آئی تھی کہ وہ زندگی کے نئے شریک سفر کو سابقہ زندگی کا پرت پرت کھول کر دکھا دے گی، ایک ایک باب حرف حرف پڑھا دے گی۔ وہ پہلے ہی ناکردہ گناہوں کی بہت سخت سزا بھگت چکی تھی۔ وہ اندر زندگی کا آغاز سچ سے شروع کرنا چاہتی تھی، بھلے اس کا انجام کچھ بھی ہوتا۔ وہ دل میں تمام واقعات ترتیب دے چکی تھی اور ذہنی طور پر تیار تھی۔ قدموں کی چاپ ابھری، وہ سرد پڑتی ہتھیلیوں میں پرس تھامے نگاہ جھکا کر بیٹھ گئی۔ گو کہ نئی زندگی کی شروعات کے لیے دل میں کوئی امنگ ترنگ یا جذبات نہیں جاگے تھے، مگر بہرحال وہ ازدواجی تقاضوں سے واقف و آشنا تھی۔ ایک سنسنی سی بے ساختہ اس کے رگوں پہ میں اترتی چلی گئی تھی۔ وہ پارلر سے تیار نہیں ہوئی تھی۔ بھائی جان نے بہت قریبی دوستوں کو گھر پر مدعو کر کے سادگی اور خاموشی سے اسے رخصت کر دیا تھا۔ شادی کا جوڑا عمر نے اپنی پسند سے بھجوایا تھا۔ بھائی بھابھی کی طرف سے ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے یہ تو خوشی اور بے فکری کے احساسات سے منسلک ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ تھا کہ نئی نئی طلاق یافتہ بہن کے اجڑنے کا دکھ کم کرنے کے لیے عجلت میں دوسری شادی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گھر میں ہی پڑوس کی ایک بیوٹیشین کا کورس کرنے والی لڑکی نے بھابھی کے بلاوے پر اس کا میک اپ کیا تھا، اور اگر نہ بھی ہوتا تو اس کا سوگوار حسن اتنا خیرہ کن تھا کہ کوئی فرق نہ پڑتا۔ گھونگھٹ تو نہیں تھا جو درمیان میں حائل ہوتا، سو کمرے میں قدم رکھتے ہی عمر کو بھاری لہنگے اور زیورات میں اس کے وجود کی تمام تر حشر سامانیاں اور تجلیاں دور سے نظر آ گئی تھی۔ ایسی برقراری تھی کہ وہ دل بے قرار کو سنبھالتا رہ گیا۔ السلام علیکم۔ بہت شریر اور بےتاب سا لہجہ سمین کی سماعتوں میں گونجا تھا، ساتھ ہی وہ بیٹھ کے کنارے پر براہ راست اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سمین تیزی سے دھڑکتے دل اور الجھے ذہن کے ساتھ مہر بلب نگاہ جھکائے بیٹھی رہی۔ دیکھیے ملکہ عالیہ، مجھ غریب پر ترس کھائیے۔ شوریدہ سر عشق، حسن کی یہ تابانیاں، یہ گلابوں کا سا گداز، یہ قاتلانہ چمک دمک دیکھ کر تاب نہیں لا پائے گا۔ خدارا ہمیں سنبھالیے کہ ہم بے خودی میں حد سے گزر جانے کی گستاخی کرنے لگے ہیں۔ وہ فریفتگی سے بولا۔ عمر کے جذبات میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح ہمک رہا تھا کہ وہ بہت شدتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے قریب آ کر اسے خود میں سمیٹ لے اور اس کے وجود کے آسودگی دینے والی نرمی، سکون عطا کرنے والی خوشبو اور اس کے قرب کی حیات پرور حرارتوں کو اپنے اندر اتار لے۔ آپ خاموش کیوں ہیں صاحب؟ یہ ادا تو ہمیں بے موت مار ڈالے گی۔ لہجہ لطیف سی شرارت سے شرابور تھا، اس کے انگ انگ سے سرور چھلک رہا تھا۔ پھر اس نے جھک کر اس کا گلابی اجلا گدا ساتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے جذبوں کی آنچ سے سلگتے سرخ لبوں کی تمام تر گرماہٹ اور جوشیلا پن اس کے ہاتھ کی پشت میں اتار دیا۔ سمین نے بری طرح گھبرا کر ہاتھ کھینچا تھا۔ عمر کی بے ساختہ ہنسی بڑی شرارتی اور معنی خیز تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ سمین کو اس کا لب و لہجہ اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا صاحب، تو گویا تڑپانے ترسانے کے خطرناک ارادے ہیں۔ وہ دلچسپی اور شوق کے عالم میں اس کے گل لالہ سے وجود کا ایک ایک نقش نرم گرم نظروں سے جانچ رہا تھا۔ چلیے ایک ذرا نظر عنایت ہی کر لیجیے ہماری طرف، جذبات میں ڈوبی آواز میں کہتے ہوئے اس نے اس کی خوبصورت ملائم ٹھوڑی چھوڑ کر چہرہ اونچا کیا۔ سمین نے قدرے جھجک کر نگاہ اٹھا لی اور پھر جیسے دور پہاڑوں پر بہت زور کی بجلی کڑکی، کہیں شارٹ سرکٹ ہوا اور وائرنگ جل جانے سے آنن فانن سارا گھر جل کر خاکستر ہو گیا۔ تساہلی سے اٹھائی گئی نگاہیں عمر کے چہرے پر یوں چپک کر رہ گئی تھی جیسے اب نہیں جھپکیں گی۔ احساسات اتنے شدید تھے کہ زبان لفظوں کی ادائیگی سے لاچار ہو گئی تھی۔ پھر سمین کے وجود نے ایک جھرجھری سی لی اور اگلے لمحے وہ پاگلوں کی طرح اس جھپٹ پڑی تھی۔ تم تو یہ تم ہو، قاتل، خونی، بھیڑیے، درندے، شیطان، میری بربادی کے ذمہ دار، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بری طرح اسے نوچ رہی تھی، جیسے سارا خون اس کے سر میں جمع ہو گیا تھا۔ سانسیں دھونکنے کی طرح چلنے لگی تھی۔ اس کو گھر والے اور بچے کی ذات سے محروم کر دینے والا سفاک مجرم بالآخر اس کے سامنے تھا۔ سمین کی رگوں میں جیسے آگ بہنے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں بلا کی وحشت اور لہو کی سرخی تھی۔ سمین، سمین، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ عمر اس اچانک افداد پر پہلے پہل تو ہونگ بنا ہکا بکا اس کی صورت دیکھتا رہ گیا تھا، پھر سنبھل کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ میں وہی کر رہی ہوں جو تم جیسے رذیل فطرت
اور ننگ انسانیت ٹائپ آدمی سے کرنا چاہیے۔ وہ حلق کے بل اتنی زور سے دھاڑی کہ آواز پھٹ سی گئی۔ آہستہ گھر میں مہمان بیٹھے ہیں۔ عمر متوش ہو کر اس کی دیوانوں جیسی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ ضمیر میں چبھا کانٹا اور دل کا چور اسے کچھ سمجھا تو رہا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو اور سمین اس کی اصلیت سے واقف نہ ہو، وگرنہ وہ سمین کی اور خود اپنی نگاہوں میں گر جائے گا۔ گو کہ وہ مطمئن بھی کافی تھا کہ اس نے اپنی حقیقی شخصیت کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ فون پر اس نے اپنا نام حماد بتایا تھا اور اسی نام سے اس نے سمین کی طرف سے نقلی محبت نامے لکھے تھے، مگر وہ تصویر کو بھول ہی گیا تھا۔ یہ خبر نہیں تھی کہ تصویر بھجوا کر وہ سمین کے لیے اندیکھا کیسے رہ سکتا تھا۔ سمین نے خطوط اور تصویر اس کی طرف اچھال دیے تھے۔ دیکھو، غور کرو فریبی آدمی، یہ تمہارے ہی کارنامے ہیں نا؟ اس کے لہجے سے بلا کی نفرت و کراہیت برس رہی تھی۔ وہ جیسے سوکھی لکڑی کی طرح دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ ایک بہت خوبصورت جنت نشاں گھر تھا میرا، جس کا ذرہ ذرہ پیار کی مٹی سے گوندا ہوا تھا۔ میرا جیون ساتھی مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا اور میں اسے بتائے بغیر اس کے لیے بے پناہ چاہنے کی ادا سے عشق کرتی تھی۔ ایک ایسا گھر جہاں ہر وقت خوشیاں رقص کرتی تھیں۔ تم نے اسے ویرانیوں اور نحوستوں کا کھنڈر بنا دیا۔ ہمارے پیار کی نشانی میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھ گیا۔ میرا جی چاہتا ہے میں 100 گولیاں تمہارے ناپاک ارادوں سے لبریز دماغ میں اتار دوں۔ وہ تمتماتے ہوئے لہجے میں پنکاری۔ دیوانگی و وحشت نے اسے آتش فشاں بنا دیا تھا۔ عمر سے سر اوپر نہ اٹھایا گیا۔ احساس جرم نے اس کی زبان گنگ کر دی۔ اس کی تمام تر توانائیاں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ سمین، مجھے اندازہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ کھنکار کر بمشکل آہستگی سے گویا ہوا اور ایک ہاتھ سے ماتھے سے پسینہ پوंچھنے لگا۔ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے تو یہ میں اب تمہیں بتاؤں گی، وہ زہریلے انداز میں پھنکاری۔ میں تمہیں الف تا پہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ سمین، پلیز اسے سن کر میری سنگین غلطی معاف کر دو۔ غلطی نہیں، گناہ، گناہ کہو اسے۔ وہ چٹکی۔ ہاں، وہ ہارے ہوئے انداز میں سر جھکائے ہاتھ مسلنے لگا۔ لیکن یقین کرو یہ گناہ شروع میں صرف ایک تھرل، ایک ایڈونچر اور ایکٹیویٹی سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا آپ کھولنے لگا کہ شاید اعتراف جرم کے بعد اس کی سچائی کے انعام میں وہ اسے بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا تھرل ہے تمہارے لیے؟ یہ محض ایک جوک، ایک کھیل تماشا ہے؟ کیا ضمیر کی روشنی کبھی تمہارے دل کو چھو کر نہیں گزری؟ وہ کانٹوں بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہیں میری زندگی میں شامل کر کے تقدیر نے بڑا بھیانک مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ میں تمہیں ماروں گی نہیں، مگر زندگی تمہارے لیے اتنی کٹھن اور بدہیبت کر دوں گی کہ تم خود موت کو آواز دو گے۔ اس کا لہجہ بلا کا سخت تھا۔ جرم کی شدت اور احساس گناہ نے عمر کے حواس سلب کر لیے تھے۔ تم جانتے ہو اس تھرل اور انجوائمنٹ کے چکر میں تم اب تک کتنے بے گناہ اور معصوم لوگوں کی بددعائیں سمیٹ چکے ہو، کتنے گھر برباد کیے ہوں گے تمہاری ان بظاہر بے ضرر اور در حقیقت انتہائی سنگین تفریحی فون کالز نے۔ وہ بپھر کر بولی، کسی پر بے بنیاد الزام تراشی بلکہ بہتان تراشی تمہارے لیے ایڈونچر ہے۔ بیٹی کو ماں سے، بھائی کو بہن سے، باپ کو بیٹی سے، شوہر کو بیوی سے بدظن کرنا تمہارے لیے کھیل ہے، انجوائمنٹ ہے۔ اس کی سانس پھولنے لگی۔ پھر کچھ دیر کے توقف کے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تم ساری عمر میری بددعا کے آثار میں رہو گے عمر احمد۔ اب اس کے لہجے میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل بیگانگی کا تاثر تھا۔ تم اس گھڑی سے ڈرو کہ جب تم بھی سر جھکائے قطار شہزادگان شہر وفا میں بے بس کھڑے ہو، لیکن وہ شہر الفت کی شہزادی، وہ خواب یادوں کے نرم پھولوں پہ پاؤں رکھتی تمام تر حسن و تمکنت سے قطار شہزادگان شہر وفا کی جانب بڑھے تو لیکن تمہارے آگے سے ایسے گزرے تمہاری آنکھیں سوال کرنا بھی بھول جائیں۔ تم اس گھڑی سے ڈرو کہ جس دم عمر کسی ہارے ہوئے جواہری کی طرح شکستہ قدموں سے بہت آہستگی سے بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اوپر ستاروں بھرا آسمان چمک رہا تھا اور نیچے اس کے بخت کا ستارہ غروب ہو رہا تھا اور بدبختی کا اندھیرا دل کی دنیا پہ غالب ہوتا جا رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ریلنگ پہ سر ٹکا کے بے اختیار بڑبڑایا تھا۔ شادی کو 2-3 ماہ گزر گئے۔ روٹین حسب معمول رہی تھی۔ سمین کی وہی سرد و سپاٹ اور بیگانہ انداز تھے۔ امی اور رفعت آپا مسلسل بڑبڑاتی اور جلتی بنتی رہتی۔ نہ کپڑے لتے اور میک اپ زیور کا ہوش ہوتا ہے، نہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے کا خیال۔ ایک گونگا بت گھر میں لے آئے ہیں گویا۔ نسیمہ بیٹی سے جلے دل کے پپولے پھوڑتی۔ وہ تو لگتا ہے پہلے والے کے گھر اور دل سے ہی نہیں نکلی ابھی تک۔ جانے عمر کی عقل کیسے خب کی ہوگی، اور خود اسے بھی تو دیکھو، اتنا واویلا مچا کے بیاہ کے لایا تھا اور اب یوں گمسم مہر پلب بکھرا بکھرا پھرتا ہے جیسے آنے والی نے جادو منتر کے زور سے مٹی کا مادو بنا دیا ہو۔ رفعت آپا برہمی سے سر جھٹک کر بولی، کیا خبر ایسا ہی ہو؟ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ مجھے تو عجیب اور اسرار سی بھٹکی ہوئی روح لگتی ہے جس کے آتے ہی ہمارے گھر میں نحوست اور سناٹا چھا گیا ہے۔ نسیبہ نے بیٹی کے خیال کی تائید کی۔ میرا ہنستا بولتا کھلکھلاتا بچہ
منہ سی کے بیٹھ گیا ہے۔ کبھی اس کی آنکھیں اور چہرہ دیکھا ہے؟ کتنی اداسی اور بے چینی بھر گئی ہے ان میں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے اسد فکر مند تھی۔ جاب سے واپس آ کے سارا دن اسٹڈی روم میں بند رہتا ہے، پردے گرا کے اندھیرے کر کے جانے کیا کھوجتا رہتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے، نہ میاں کے آنے کا ہوش نہ جانے کا پتہ۔ میں تو سوچ رہی ہوں لڑکی کے بھائی بھابھی سے معاملہ صاف کر لیا جائے کہ بھئی ہمارا کیا قصور ہے جو اپنی پاگل اور نیم دیوانی بہن کو ہمارے سر تھوپ دیا ہے۔ نسیمہ ناراضگی سے گویا تھی۔ نہیں امی، عمر کا آپ کو پتہ ہے نا، پھر نیا فساد کھڑا کر دے گا۔ رفعت آپا نے اپنے خود سرکش اور سر پھرے بھائی کے مزاج سے بخوبی واقف تھی۔ اتنے میں عمر آ گیا، سیاہ شلوار قمیص میں جالی والی ٹوپی سر پہ رکھے، چپ سا مضطرب و ملول چہرہ دیکھ کر نسیمہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ میرا بچہ کیسے کھل کر رہ گیا ہے؟ وہ دکھ سے بولی۔ بیٹے کیا اس لیے اتنا لڑ پھڑ کے شادی کی تھی؟ کیا مل گیا تمہیں اس کالی تقدیر والی سے شادی کر کے؟ امی پلیز، وہ حسب سابق سمین کے خلاف ایک لفظ سننے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنی خوشی سے شادی کی ہے اور میں بہت خوش ہوں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہ فکر مند ہوں؟ وہ بھڑک گئی۔ اسے خوش ہونا کہتے ہیں؟ اپنی حالت دیکھو کیسی مجذوبوں جیسی بنا لی ہے۔ خدارا مجھے اتنے اونچے اور عالی ظرف لوگوں کے ساتھ نہ ملائیں، میں اپنی نظروں میں شرمسار ہو جاتا ہوں۔ اسے دلی تکلیف ہوئی، اس کا لہجہ تھکا اور الجھا ہوا تھا۔ نسیمہ کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ پسند کی دلہن لانے کے بعد تو بیٹوں کے چہرے پر نکھار آتا ہے، بہار رت کے سرخ و سنہرے پھول کھل جاتے ہیں۔ یہ کیسی خزاں لپٹی ہے جس نے میرے بچے کو مرجھا کے رکھ دیا ہے؟ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ باہر اتنی بارش ہو رہی ہے۔ مسجد جا رہا ہوں، چھتری ہے میرے پاس۔ وہ آج کل باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا۔ دل کے درد نے خدا کے در پہ ماتھا ٹیک کے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کا راستہ دکھایا تھا۔ دوستوں سے میل ملاپ، کمپیوٹر پہ چیٹنگ، بھانجے بھانجی کے ساتھ نئی تفریحی اور سیاحتی پروگرام، سب کچھ چھوٹ گیا تھا۔ وہ دن بدن خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ ٹیلی فون کو تو اس نے دوسرے دن ہی کمرے سے نکال کر نیچے لاؤنج میں رکھ دیا تھا، یوں جیسے وہ انتہائی مکروہ اور قابل نفرت چیز ہو۔ رات آتی تھی تو اس پہ قیامتیں توڑ دیتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر بستر کے انتہائی سرے پہ نیم دراز آسمانی کاٹن کی نائٹی میں ملبوس کتاب پڑھتی سمین کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور دل محسوس کر رہ گیا۔ اس کا تابندہ حسن کیسے اس کے جذبات کے سمندر میں جوار باٹا ابھارتا تھا، وہ کیسے ترس کر رہ گیا تھا اس کے لیے۔ خوبصورت مومی ہاتھ اسے بلاتے اور وہ نظر چرا جاتا، سفید و گلابی دبیز مخملی سراپا اسے دعوت نظارہ دیتا اور وہ مچلتے دل پہ بھاری سل رکھ کے جوشیلے لہریں مارتے جذبوں کو کچل دیتا۔ براؤن کشادہ چمکدار آنکھوں کی مڑی ہوئی ریشمی پلکوں کی جھالر پہ لب رکھنے کی تمنا سینے میں ٹکرے مارتی اور وہ خود کو سزا دیتے ہوئے ان تمناؤں کو سینے میں ہی دم توڑنے پر مجبور کر دیتا۔ آنکھیں کہتی ان ساحرانہ نقوش کو دل میں جذب کر لیں اور وہ آنکھوں کو سختی سے بند کر لیتا۔ وہ اس کی دل موہ لینے والی کشش سے بچ کر آخر کہاں جاتا؟ اس کے کمرے میں موجودگی کا احساس، اس کے وجود کی تابندہ خوشبو اس کی رگوں میں زندگی دوڑا دیتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کس طرح مشقِ کس کے سمجھا پاتا تھا؟ اس عذاب سے وہی آشنا تھا۔ کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سر کاکل سے مشک بار چلے۔ بالآخر وہ آہ بھر کے سینہ مسلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر حسب معمول بالکنی میں پناہ لی۔ ملامت اور ندامت کی گھٹاؤں میں اس کا وجود بھیگ جاتا تھا۔ میں کیا کروں؟ اس نے گھومتا ہوا سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ میرے خدا مجھے قرار دے، میرے خدا مجھے راستہ دے، مجھے سکون کے انمول اور سرشار لمحات سے آشنا کر کہ ایک مدت سے میں ان کے لیے ترس گیا ہوں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بار بار خود پہ لعنت ملامت کے کوڑے برساتا تھا، پھر اچانک جیسے خیال کا کوئی ستارہ جاگا، ہاں یہی کرنا چاہیے۔ گویا یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی الٹی چھری سے اپنے آپ کو ذبح کر ڈالے، مگر بہرحال وہ خود کو یہ سزا بھگتنے کے لیے آمادہ کر چکا تھا۔ ٹھیک 3 دن بعد اس نے سمین سے بات کی تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ بالکنی میں بیٹھی ہوئی تھی جب عمر اس کے پاس آیا۔ سمین سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس تھی۔ عمر نے ایک چور نگاہ اس پر ڈالی۔ دور افق کی سیاہی میں ڈوبتے آتشی گولے کی مانند دکھائی دیتے سورج کی نارنجی لال اور اردی کرنوں کا عکس اس کے گلابی چہرے کو دہکا رہا تھا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے عمر۔ عمر نے بہکتے مچلتے دل کو سختی سے سرزنش کر کے سابقہ فیصلے پر قائم رہنے کی تلقین کی تھی۔ سمین، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سمین نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ نظر کی خنقی اور اجنبیت نے عمر کے دل میں شگاف ڈال دیے۔ میں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا اس کے لیے خود کو کڑی سزا دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں خود کو آپ کی ذات سے محروم کر دوں، آپ کو اس تکلیف دہ زندگی سے آزاد کر دوں۔ شاید میری زندگی سے نکل کر آپ کے دکھوں کا کچھ مداوع ہو جائے۔ میں اپنا گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے آپ کو طلاق دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ روزانہ اپنے مجرم کی شکل دیکھ کر دل پر اترنے والی اذیت سے محفوظ رہ سکیں۔ زمین کے سر پر جیسے اچانک کوئی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ پڑا۔ وہ پہلے تو خالی نگاہوں سے پلکیں چپک چپک کے اسے دیکھتی رہی،
پھر جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے اس کے اندر طوفان برپا کر دیا، وہ آندھی کی طرح اس کی طرف آئی اور اس کا گریبان پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑتے ہوئے چلائی تھی، طلاق طلاق دو گے تم مجھے؟ وہ غیظ و غضب سے کانپ رہی تھی۔ بڑا سہانا کھیل ہے نا طلاق، کبھی دلواتے ہو اور کبھی دیتے ہو۔ میں پوچھتی ہوں تم ہوتے کون ہو میری تقدیر پہ بار بار سیاہی پھیرنے والے؟ وہ جنونی ہو رہی تھی، بالآخر صدیوں کی برف پگھلی تھی، کرنوں کا سکوت ٹوٹا تھا۔ طلاق وہ منحوس اور مکروہ گالی ہے جسے عورت جان کے دشمن بن جانے والے شوہر کے منہ سے بھی نہیں سننا چاہتی، جسے اپنی مرضی سے بھی مانگے تو مل جانے پر بے ساختہ روتی ہے۔ اگر اسے برداشت کرنا عورت کے لیے اتنا آسان ہوتا تو وہ جنگلی وحشی مرد کی گالیاں، مار پیٹ اور بے رحمانہ تشدد کیوں سہتی؟ روز مر مر کر کیوں جیتی؟ طلاق لے کر سکھ چین کی زندگی کیوں نہ بسر کرتی؟ وہ اس کا گریبان چھوڑ کر اندر کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عمر بھی آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے چلا آیا۔ اب وہ خاموشی سے لب کاٹ رہی تھی۔ عمر نے دیکھا اس کے گالوں پر اشک بہہ رہے تھے، پھر وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ تم میری ازدواجی خوشیوں کے اور میرے بچے کے قاتل ہو۔ میں تمہیں معاف کرنے کا ظرف نہیں پا رہی، لیکن اس کے باوجود میں تم سے طلاق نہیں چاہتی۔ تو پھر سمین، وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتا ہوا اس کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے بے چینی سے بولا، بولو پھر میں کیا کروں کہ تمہارے دل سے نفرت مٹا سکوں؟ یہ کس طرح ممکن ہو کہ میں تمہارے اتنے وسیع دل میں تھوڑی سی جگہ پا سکوں؟ وہ مستبرانہ گویا ہوا، پھر اسے کچھ سوجھ گیا۔ میں نے ہی تمہارا گھر برباد کیا تھا نا، میں ہی اب محسن کے دل سے تمام بدگمانی دور کروں گا، بس مجھے تھوڑا سا وقت دو، محسن کا دل صاف کر کے شاید میں کچھ خوشی حاصل کر سکوں۔ میں گنہگار ہوں تم دونوں کا۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس کے تمام اعترافات سننے کے بعد محسن ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سمین نے کتنا رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلایا تھا، مگر اس وقت تو محسن کی آنکھوں پر شک کی پٹی بن گئی تھی۔ آج جب عمر نے انہیں سچ بتایا تھا تو وہ خود اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، تو سمین سے کیا ملاتے؟ عمر اگر قصوروار تھا تو اس سے زیادہ وہ قصوروار تھے کہ بلا سوچے سمجھے ایک غلط فیصلہ کر کے اس پر قائم بھی رہے۔ اس غلطی کی سزا تو ان کو بھی مل ہی گئی تھی، تنہائی کی صورت میں، سمین سے جدائی کی صورت میں۔ عمر نے تھکے تھکے مزمحل قدم واپسی کے لیے بڑھائے، پھر رک کر اس نے محسن کو دیکھا اور گویا ہوا، میں سمین کو بہت ساری محبت دوں گا اور وہ غلطی پھر دوبارہ نہیں دہراؤں گا جو آپ نے کی۔ ابھی وہ میری دسترس میں ہو کر بھی میری دسترس میں نہیں، لیکن میں انتظار کروں گا اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر کے مجھے سمین کی محبت اور اعتبار دے گا۔ وہ لمحے میرے اپنے ہوں گے، صرف میرے۔ میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ مجھے اتنا جذب، اتنی شدت، اتنا خالص پن عطا کرے کہ میں اپنے ضمیر میں چبھا ایک ایک کانٹا پلکوں سے چن کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے بعد سمین سے نگاہیں ملا سکوں۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا جب ہمارے سفر میں ہمارے دل کی خوشی شامل ہوگی، عمر نے کہہ کر قدم باہر رکھ دیے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔